بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہمارا پیٹرن ہے، ہم قرآن مجید کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح ہم بائبل سے کچھ اقتباس پڑھتے ہیں، ایک عام ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اور پھر آپ کے جو عام سوالات ہیں وہ آپ لائیو کر سکتے ہیں۔ یہی ہمارا فارمیٹ آج بھی رہے گا۔ میں آپ کے سامنے آج کی جو قرآن مجید کی آیات ہیں جو ہم اسٹڈی کریں گے وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ آیتیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری جو ذمہ داری ہے ٹورڈز ادر پیپل، ویز وی پریزنٹنگ واٹ دا ٹروتھ از، سچائی کے بارے میں، حق کے بارے میں، صحیح بات کے بارے میں، یہ وہ بیان کرتی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم جب کسی حقیقت کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور مختلف چیزوں پر جو ہم ایمان لے کے آتے ہیں جن کا تقاضا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک جو اہم چیز ہے وہ محض ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اپنے عمل سے اپنے ایمان کی گواہی دینا ہے۔ گویا آپ اسی کو قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں، الفاظ آتے ہیں کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ انہی نیک اعمال کو پھر مزید سپلیمنٹ کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تنہا یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ اچھے عمل کریں اور محض ایمان لے کے آئیں، ایک تیسرا کام بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو چیز جس کو ہم معروف کہتے ہیں، معروف کا مطلب ہے وہ چیز کہ جو جانی پہچانی بھی نیکی ہے، جو جانی پہچانی بھی اچھی چیز ہے، جس سے دنیا میں کسی کو انکار نہیں ہے، اس کو آپ جہاں آپ کو موقع ملے اس سے لوگوں کی تلقین کریں۔ اور جو جانی پہچانی برائیاں ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان کے بارے میں لوگوں کو متنبع کریں کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو خواتین حضرات، یہ آپ کہہ لیجئے کہ ہماری جو پریچنگ رسپانسبلٹی ہے یا دین کو پہنچانے کی رسپانسبلٹی ہے، آج ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے پس منظر میں بیان کیا، جو بات اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، نیک اعمال سے مراد عام طور سے عبادات کو لیا جاتا ہے، یا ان چیزوں کو لیا جاتا ہے جو انسان کو اخلاق سکھاتے ہیں، جیسے اب اخلاقیات ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے یہ تیسری چیز ہے جو دین اور قرآن مجید ہم پہ لازم کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو فطرت ہے، ہماری جو اپنی کانشنس ہے، ہمارا جو اپنا ضمیر ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کا جو کانسیپٹ پہلے سے موجود ہے، ہم اس اچھائی کو فروغ دیں اور اس برائی کے بارے میں لوگوں کو وارن کریں کہ یہ ہمیں اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی جو یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ توبہ کی 71 آیت ہے، 71ویں آیت ہے۔ خواتین حضرات، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر and believers both men and women are friends to one another۔ پہلی تو بات دیکھیں کتنی خوبصورت بیان کی گئی کہ اہل ایمان مرد اور خواتین یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کے لیے عربی زبان میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ اولیاء کا ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ایک دوسرے کے کانفیڈنٹس ہیں، ایک دوسرے کی بارے میں خیر خواہ ہیں اور خیر خواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے خواتین حضرات، اس کے فوراً بعد پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، آپ دوسرے کے دوست ہیں، تو دیکھیے ان کا ایک وصف کیا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ they urge one another to what is good، یہاں گڈ سے مراد نیکی ہے، اور ینہون عن المنکر، اور برائی سے وہ روکتے ہیں، forbid what is evil۔ تو یہ وہ ایک بڑی اہم رسپانسبلٹی ہے خواتین حضرات، جس کے بارے میں ہمیں متنبع رہنا چاہیے، اور جس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو، اور ہم اس کو ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ قرآن مجید کی ایک بہت مختصر سورہ اس کو ایک اور انداز سے بیان کرتی ہے، اور وہ اسی رسپانسبلٹی کو بیان کرتی ہے جو سورہ عصر ہے۔ تو اس کے الفاظ ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب یہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو خسارے میں نہیں ہیں وہ کون ہیں، اور ان کے دیکھیے وہ خصائص بتائے جا رہے ہیں کہ جو ان کے خصائص ہیں وہ یہ ہیں، الا الذین آمنوا، وہی بات، وہ ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور نیکی کی تلقین کی اور نیکی پر ثابت قدمی کی تلقین کی۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے
یعنی وہاں کمپریہنسولی بیان ہوگی، یہاں اجمالاً بیان ہوگی ہے کہ آپ کی جو اپنی رسپانسبلٹی ہے ایز اے مسلم. سو ایز اے مسلم اٹس ناٹ سفیشینٹ دیٹ یو اسٹاپ شارٹ آف دس رسپانسبلٹی اینڈ اگر آپ نماز پڑھیں یا اچھا اخلاق رکھیں تو آپ سمجھیں کہ یہی کافی ہے. نہیں، یہ اندازہ لگائیے کہ اس سے آگے بڑھ کے خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں نہیں کہ جس اچھائی کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، اگر آپ اعلیٰ اخلاق کو اڈاپٹ کر چکے ہیں، خدا کو آپ مان چکے ہیں آپ کی ایمانیات میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یو مسٹ ناٹ اسٹاپ ہیئر. آپ کے ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ پھر اس اچھائی کو، اس اعلیٰ اخلاق کو جو آپ نے اگر خود اپنایا ہے، اس کو جان لیا ہے، اس کو آگے پہنچائیں. اور یہ دیکھیے اسی خیر خواہی کا نتیجہ ہے جو یہاں اس کا ذکر آیا نا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کے اہل ایمان ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوستی کا سب سے بڑا تقاضا خیر خواہی ہے کہ جس چیز کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا اس کے لیے آپ دوسروں کے بارے میں فکر مند ہیں، آپ کے اندر یہ فکر ہے، یہ کنسرن ہے کہ یہ دوسرے لوگ بھی اس کو اڈاپٹ کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر وہ اڈاپٹ نہیں کرتے تو بہت سارے خسارے کا وہ شکار ہو سکتے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ چیز اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پہ، ایک پرنسپل کے طور پہ سامنے رکھنا چاہیے. البتہ کچھ ضرور ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کو تلقین کرتے ہیں اچھائی کی تو اس کا موقع اور محل ضرور دیکھ لینا چاہیے. یعنی یہ وقت بے وقت اگر آپ کریں گے یا ہر وقت کرتے جائیں گے یا اس میں اصرار پیدا کریں گے تو اس سے اس کا زور ٹوٹ جائے گا، اس کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا. اگر آپ خود اس پہ کاربند نہیں ہیں اور کسی نیکی کو آگے پھیلا رہے ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ ختم ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر آپ نے نیکی کو آگے پھیلانا ہے، کسی بھی نیکی کو، تو آپ کو سب سے پہلے اس کا حامل ہونا ہے، سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا ہونا ہے. اور آگے پہنچانے کے لیے خواتین و حضرات یہ بہت ضروری ہے، یو ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ، ویٹ فار دی اپرچون مومنٹ جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی اس وقت کوئی لوگ مصروف ہیں کسی کام میں یا کسی غلط کام میں مصروف ہیں، تو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ایڈریس دیم. ایک وقت سے جب وہ نکل آئیں، ایک خاص کیفیت سے نکل آئیں، when they are in that recipient mode، کہ وہ آپ کی بات کو سننا کے لیے آمادہ ہیں، آپ کی بات کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس موقع پہ آپ کو نصیحت کرنی چاہیے. اور قرآن مجید نے اس کو ایک اور جگہ بیان کیا کہ ذکر ان نفعت ذکرہ، کہ آپ کو اس وقت یہ بات کرنی چاہیے، یاد دہانی کی اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کی، کہ آپ کو جب محسوس ہو کہ اس کا فائدہ ہوگا. کیا مطلب ہے کہ بھی دوسرا آدمی سننے کی جگہ پہ ہوگا، دوسرا آدمی آپ کی بات کو غور سے وزن بھی دے گا اور اس کے مطابق آپ سے ڈسکس بھی کرے گا. لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ بھئی the person is not in the right mode، he has a situation جس کے نتیجے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ this is not the right time، تو یہ وہ حکمت ہے جس کو ہم ابلاغ کی حکمت کہتے ہیں، یعنی دوسرے کو سچ بات پہنچانے کی وزڈم کہتے ہیں. تو یہ وزڈم سیکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے فرائض کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ نے حکمت نہیں سیکھی، دانائی نہیں سیکھی، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ جس کو آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی آپ خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ سے اوفینڈ ہو جائے گا. ہی اور شی ول ایکچولی بی ڈرون اوے فرام یو، اور وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ درمیان میں ہی رہ جائے گا. تو قرآن مجید کی یہ ہدایت بہت قیمتی ہے کہ آپ نے دوسروں کی خیر خواہی میں سچی بات، اور دیکھیں یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ معروف ہے. یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کوئی دینی حقائق کی تلقین کرنی ہے. معروف کا مطلب ہے یونیورسل ٹروتھ، وہ جو یونیورسل نیکی ہے، سچ بولنا، ہمدردی کرنا، عدل پہ قائم رہنا، کسی کا حق نہ مارنا، بری بات نہ کرنا، یہ اس کو معروف کہتے ہیں. اسی طرح منکر کا مطلب ہے جو یونیورسل برائیاں ہیں، یعنی جھوٹ بولنا ایک یونیورسل برائی ہے، دھوکہ دینا ایک یونیورسل برائی ہے. تو یہاں دیکھیے جس چیز کا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو فروغ دینا ہے، وہ کوئی دینی چیز نہیں ہے، یعنی اس کے لیے تو اسکالر ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ پہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی عام آدمی پہ. عام آدمی پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیورسل ٹروتھس ہیں، وہ جو ایسی نیکیاں ہیں یا جن کو دنیا اکنالج کرتی ہے اور ایسی بدیاں ہیں جن کو دنیا اکنالج کرتی ہیں، ان کے بارے میں حساس ہونا ہے. تو معروف اور منکر کا ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا لوگ یہ مطلب نہ سمجھیں کہ کوئی دین کا ابلاغ کرنا یا دین کی کسی حقیقت کو آگے پہنچانا ان کا فرض ہے. نہیں، ان کا فرض یہ ہے کہ یونیورسل اچھائیوں کو آگے پہنچانا اور یونیورسل برائیوں کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرنا، ان کو وارن کرنا کہ بھئی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، ان کو ضرور اپنے حرز جان بنائیں. ہم اب اپنے اگلے سیکشن کی طرف خواتین و حضرات بڑھتے ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت روایت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سویٹنس آف فیتھ یا حلاوت ایمان. حلاوت ایمان کا مطلب ہے ایمان کی مٹھاس.
خواتین حضرات، یہ جو روایت ہم نے لی ہے یہ حضرت انس بن مالک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، ان کے خادم تھے، یہ روایت انہوں نے کی ہے، اور اس کو بخاری نے اپنی الجامع الصحیح میں ریکارڈ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا ٹیکسٹ اور ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ بہت اعلیٰ اور بہت دل نواز روایت ہے۔ تو انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ he who has three qualities will acquire the sweetness of faith، یعنی جس کے اندر تین خوبیاں ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ یہ کتنے عمدہ لفظ ہیں، ایمان کی مٹھاس، یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا ذائقہ آپ چکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو سکون دیتا ہے۔ مٹھاس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے نتیجے میں آپ کا دل اور آپ کا دماغ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں، اور یہ ظاہر ہے میں اس کو کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں، تو راوی جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ جب تین چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں یہ کوئی حصر کا مفہوم نہیں ہوتا۔ حصر کا مطلب ہے کہ صرف یہ تین چیزیں نہیں ہیں، بلکہ موقع اور محل کے لحاظ سے، مخاطب کے لحاظ سے بعض دفعہ اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ تو دیکھیے پہلی کیا چیز بیان ہوئی ہے، God and his messenger become dearer to him than the rest، کہ اللہ اور اس کا جو رسول ہے وہ باقی سب سے اس کو عزیز ہو جائیں۔ عزیز ہو جائیں کا کیا مطلب ہے؟ ان کے جو تقاضے ہیں، جس چیز کی طرف وہ بلا رہے ہیں، جس ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، اس کی جو سب سے بڑی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ جس سچائی اور جس دین کی طرف وہ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو جائیں، ہمارے نزدیک سب سے عزیز چیز یہی ہو۔ پھر دوسری چیز کیا بتائی گئی کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ he loves people only because of God، یعنی اس کی جو دوسرے کے ساتھ محبت ہے، دوسرے شخص کے ساتھ جو محبت ہے وہ خدا کے واسطے ہے، خدا کی راہ میں ہے، یعنی کوئی اور غرض نہیں ہے اس کو۔ اس کی غرض یہی ہے کہ میں اللہ کی رضا پانے کے لیے ایک دوسرے شخص سے میں قریب ہو رہا ہوں، میری اس کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں اس کو خدا کا مخلوق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اور میری یہ جو محبت ہے اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اور اس طریقے سے راضی رکھنا ہے کہ میں اس کی مخلوق کو راضی رکھوں۔ اور تیسری کیا بات بتائی گئی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور یہ ظاہر ہے اس زمانے کے لوگوں کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ان کو جب وہ ایمان لے کے آتے تھے تو ان کی بہت ساری آزمائش ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کیا ہوا، ان کی چاروں جو لمز ہیں، ہاتھ پاؤں اور دونوں جو ٹانگیں ہیں، ان دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگوں کو چار اونٹوں کے ساتھ باندھ کے چاروں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا، اور ان کے ظاہر چیتھڑے اڑ گئے اس کے نتیجے میں۔ یہ بڑی آزمائش تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ یہ کہا کہ بھئی میں صرف ان کو صبر کی تلقین کر سکتا ہوں۔ حضرت بلال کی آزمائش کو آپ جانتے ہیں کہ کتنی سخت تھی، اور بھی ہجرت حبشہ جو ہوئی خواتین حضرات وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ مکہ کی جو سرزمین تھی وہ لوگوں کے لیے راس نہیں رہی، اور ان کو بہت زیادہ تعذیب سہنی پڑتی تھی۔ تو اس موقع کو سامنے رکھ کے یہ کہا گیا کہ ان ساری مشقتوں کے باوجود اس شخص کو he dislikes returning to disbelief the way he dislikes being cast into hell، یعنی اس کو دوبارہ کفر میں لوٹ کے آنا ان آزمائشوں کی وجہ سے اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا برا جہنم میں جانا لگنا چاہیے یا لگتا ہے۔ تو گویا یہ ایک تیسری چیز ہے کہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے، جیسا کہ انس بن مالک اس کو روایت کرتے ہیں، اس کو برا گردانا اور یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ تین چیزیں میسر ہو جائیں تو آپ ایمان کی مٹھاس کو، the sweetness of faith, you can taste it۔ اور I think there is no doubt about it کہ یہ واقعی وہ بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کو خدا اور اس کے پیغمبر کے احکام، خدا اور اس کے پیغمبر کی رضا جو ہے وہ سب سے پرائیورٹی پہ مطلوب ہو، اور آپ اس کو پورا کرنا چاہیں ریسٹ آف دا ورلڈ کو سامنے رکھ کے، اگر کلیش کوئی ہے تو یور فرسٹ پرائیورٹی از یور گاڈ اینڈ دا پروفٹ، تو یہ واقعی انسان کو وہ سکون دیتی ہے، اس لیے کہ وہ سکون آپ کو ملتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کو خدا کی رضا کے لیے مان رہا ہوں، اور اس وجہ سے مان رہا ہوں
کہ میرا اپنا اپنا ضمیر اور میری اپنی اندر کی شخصیت بھی اس کی گواہی دے رہی ہے، چاہے پوری دنیا ہی میرے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، چاہے سب سے زیادہ میرے جو عزیز ترین رفقا ہیں، میرے والدین ہو سکتے ہیں، میرے بہن بھائی، میری اولاد میرے خلاف ہو جائے، لیکن مجھے خدا کے دین کے تقاضے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ مجھے لوگوں سے اگر محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو مجھے راضی کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے، اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میرا لوگوں کے ساتھ تعلق اسی بنیاد پہ ہے کہ میں اس شخص سے جس وجہ سے محبت کرتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی مخلوق ہے، اور مجھے اس خدا کی مخلوق کو قریب لا کے اس خدا کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ تیسری بات جو ہے آپ نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی کہ یہ کفر میں لوٹنا میرے لیے انتہائی ناگوار اور ناپسندیدہ ہے، جیسے جہنم میں جانا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی سخت بات تھی جو لوگ مجبور ہو جاتے تھے بعض دفعہ، لیکن دین کی خاطر وہ پھر بھی دے وڈ پرسیویئر، وہ ثابت قدم اس جگہ پہ رہتے تھے۔ تو یہ خواتین حضرات اس لحاظ سے ایک بڑی اہم روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم بھی رکھے، اور جس چیز کو ہم مانتے ہیں اس پر ہم جمے رہیں، اور اس کی ہم تبلیغ بھی کریں، اس کی تلقین بھی کریں، اور سب سے بڑھ کے اپنے عمل سے اس کی تلقین کریں۔ اب ہم جو تیسرا سیکشن ہمارے یا سیگمنٹ ہمارے اسٹڈی سرکل کا ہے، وہ ہم بائبل کے حوالے سے کچھ چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کہ 2 سیشنز میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں اور اس بات کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ عبادات جو ہیں ایسے نہیں ہیں عبادات کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے زمانے میں شروع ہوئے، بلکہ عبادات جو ہیں وہ بالکل شروع سے حضرت آدم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ وہ عبادات، وہ چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہو، یا چاہے وہ حج کرنا ہو، ان سب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں بتائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لانے والے آخری پیغمبر تھے۔ جس دین کے اندر یہ عبادات بیان ہوئی ہیں اس دین کے وہ فائنل پیغمبر تھے، ورنہ یہ عبادات چلی آ رہی ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے بہت ساری مثالیں خود قرآن مجید سے اور پریویس اسکرپچرز سے پیش کر دی تھیں، جس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور روزہ جو ہے وہ کس طرح سے پچھلی امتوں میں رہا، اور خاص طور سے ان امتوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حامل رہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ زکوٰۃ بھی کوئی پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نافذ نہیں ہوئی جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے معلوم تھی۔ چنانچہ مکی صورتوں میں اس کا ذکر آیا کہ حق معلوم، یہ ایک متعین حق ہے انسان کی ویلتھ کے اندر، انسان کے مال کے اندر۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت مسیح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ مجھے اللہ کی طرف سے تلقین کی گئی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ پر پابند رہوں جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کا رہا ہے، جس میں جگہ جگہ قرآن مجید نے بتایا کہ ان پر نماز اور زکوٰۃ فرض تھی۔ تو یہ خود قرآن کی اپنی گواہی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہے آخری پیغمبر انہوں نے نافذ نہیں کیے، بلکہ یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ان کی تجدید کی، یا ان کے اندر اگر کوئی ایسا پہلو تھا جو سوال طلب تھا یا جس میں کوئی کنفیوژن تھی، تو آپ نے اس کو دور کیا تاکہ ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ ان عبادات کو، کیونکہ آپ کے جانے پر امت کی جو انسٹیٹیوشن آف پروفٹہڈ ہے، نبوت کا انسٹیٹیوشن ہے، اس سے خاتمہ ہونا تھا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ میرے بعد اگر کوئی اس کے اندر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے، اور اس کو آپ نے جاری کیا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب وہ قربانی، یہ ساری وہ عبادات ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کے بارے میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو زکوٰۃ، چونکہ ہم آج اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ کے جو ریٹس ہیں یہ بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کوئی کلام کیا۔ چنانچہ 2.5% جو ریٹ ہے ہمیں یہ تورات میں مل جاتا ہے، اگرچہ وہ ملتا ہے اس انداز سے کہ جس میں جو اس وقت پیمانے تھے ان پیمانوں کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ملتا ہے، اور چونکہ وہ پیمانے اب ہمارے پاس ان کا ایکویولنس اس طرح سے باقی نہیں رہی، تو یہ جو 2.5% کا ریٹ ہے اس کو ہم ایگزیکٹلی تو تورات سے برآمد نہیں کر سکتے، لیکن اس کے شواہد موجود ہیں کہ جو وزن اوزان بیان کیے گئے جس پہ مال سے زکوٰۃ لی گئی، وہ چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ باقی جو زکوٰۃ کی شرح ہیں ایگزیکٹلی وہی ہیں، تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ 2.5% کی شرح بھی بالکل اسی طرح سے موجود ہوگی
तौरात में। चुनाचे 10% की शरह तो बिल्कुल ब्लेटेंटली बयान हुई है, जिसको हम टीथ कहते हैं या दैयकी के अल्फाज आते हैं कि 10वां हिस्सा, और इसी को उशर कहा जाता है। तो ये जो 10वां हिस्सा है या टीथ है या जो आपकी कह लीजिए दैयकी का के वर्ड्स हैं, यहाँ तो तौरात ने कोट ही कर दिया है। कुरान ने तो ज़कात की शरों को सिरे से नहीं कोट किया, लेकिन तौरात में ये शरह जो कम से कम प्रोडक्शन की शरह है वो बयान हो गई है। माल की जो शरह जो हमारी यानी हमें मालूम है कि 2.5% है, उसको हम इस तरह से एक्सट्रापोलेट करेंगे कि जो औज़ान बयान हुए हैं बाइबल के अंदर, औज़ान वज़न की जमा है। इस वेट का क्या मतलब है कि जिनकी बुनियाद पे माल की जिस मालियत की बुनियाद पर ज़कात दी जाती है, तो ये यकीनन उस वक्त भी 2.5% ही होगी, अगरचे वो परसेंटेज का जिक्र तो नहीं है, लेकिन उस वज़न का ज़रूर जिक्र है। तो मैं आपके सामने चंद इक़्तिबासात भी पढ़ देता हूँ, जिसके अंदर ये आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो टीथ है ये दैयकी है। दैयकी का मतलब है 10% या उशर, ये किस तरह से कुरान में तौरात में मौजूद हैं। ये जो किताबुल अखबार है, ये जो किताब है तौरात की, इस लेवाइटिकस अंग्रेज़ी में कहते हैं, इसका चुनाचे आप देखिए कि 27वां चैप्टर है, वर्स 30 to 31। इसके अल्फाज ये हैं, A teeth of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord, it is holy to the Lord. ये वही teeth है, इसको हम 10% कहते हैं. If a man redeems any of his teeth, he must add a fifth of the value to it, the entire teeth of the herd and flock. Every 10th animal that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. आगे बस इसकी सिर्फ तफसील बयान हुई है, तो जो बात नोट करने की है वो ये एग्जैक्टली यही परसेंटेज है उशर की जो इस तरह से बाइबल में बयान हुई है। ये उसका आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए किताब ये जो बुक ऑफ नंबर्स है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से दैयकी को बयान करती है। ये उसका जो उर्दू में अल्फाज हैं कि तू अपने गले में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा हो दैयकी देना, वही दैयकी का मतलब है 10%। किताब इस्तिस्ना जो कि असल तौरात है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये अल्फाज बयान हुए हैं कि when you have finished setting aside a tenth of all your produce in the third year, the year of the teeth, you shall give it to the Levite, the alien, the fatherless and the widow. उसमें सिर्फ ये देख लीजिए कि तौरात के अंदर और पुरानी शरीयत में ये था कि यहाँ तो स्टेट कलेक्ट करती है ना, हम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ज़कात को लागू किया, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट ही। लेकिन पहले ये होता था कि काहिन जो होते थे, यानी वो लोग जो ज़कात कलेक्टर्स थे, जो बनी लावी में से थे, जो हज़रत मूसा के ख़ानदान में हैं, वो बेसिकली जो टेंपल के कीपर्स थे वो कलेक्ट किया करते थे और वही डिस्पर्स करते थे। तो ये फ़र्क सिर्फ ये हुआ है आप कह लें इन शरीयतों में कि एक जगह स्टेट की कलेक्शन है और एक जगह पे जो काहिन थे, जो चीफ काहिन्स थे या जो टेंपल के कीपर्स या कस्टोडियंस थे वो लिया करते थे। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखिए कि ये मैंने आपको मत्ता की इंजील जो है, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है, इसमें से आप देखिए कि जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि The curse is on you, scribes and Pharisees, false ones. ये वही जो हज़रत मसीह के ख़िलाफ़ जो लोग मोर्चा लगाए बैठे थे, जो यहूद के उलमा थे, जूइश स्कॉलर्स हैं, उनको हज़रत मसीह खिताब करके कह रहे हैं कि भाई तुम पे लानत हो, for you make men give a tenth of all sorts of sweet smelling plants, but you give no thought to the more important things of the law, righteousness and mercy and faith. यानी बड़ी खूबसूरत अंदाज में तवज्जो दिलाई है कि भाई तुम लोग इस पे तो बहुत इसरार करते हो कि आपको अपनी उशर निकालनी चाहिए, 1/10 दैयकी है आपको देनी चाहिए, लेकिन हाल आपका ये है कि जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए हज़रत मसीह आपको बता रहे हैं कि इबादत से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो क्या हैं? रास्तबाजी, राइटियसनेस और मर्सी यानी रहम दिली और फेथ, ईमान, ये उससे ज़्यादा रहम दिल हैं। यानी कहा यह जा रहा है कि यहूद के उलमा, आप लोग बहुत स्ट्रेस करते हो चीज़ों पे जो अहकाम की चीज़ें हैं कि 10% आपने देना है, दैयकी देनी है, लेकिन इससे जो ज़्यादा अहम चीज़ें हैं अखलाक की, किरदार की, कानून की, राइटियसनेस की, रहमदिली की, मर्सी की, इनको आप नज़रअंदाज कर देते हो। फिर वो मशहूर जुमला कहा, यू ब्लाइंड गाइड्स who take out a fly from your drink but make no trouble over a camel. यानी वो जो अल्फाज है ना कि ए अंधे राह बताने वाला, तुम मच्छरों को छानते हो और ऊँटों को निकल जाते हो। यानी मामूली बातों पे तुम ऐब निकालते हो और बहुत टोकते हो, लेकिन बड़ी बड़ी बुराइयां सरजद हो जाती हैं तुमसे। तो ये हज़रत मसीह की ये जो बात है, दिस हैज़ बिकम अ प्रोवर्ब, ये एक ज़रबुल मसल बन गई है कि मच्छरों को छानते हो, यानी क्या कहते हैं कि यू ब्लाइंड गाइड यू टेक आउट अ फ्लाई फ्रॉम योर ड्रिंक, बड़ी मामूली चीज़ है, या नैट्स फ्रॉम योर ड्रिंक, लेकिन इससे बड़ी जो बुराइयां हैं वो पी जाते हो, लोगों की छोटी फॉल्ट्स को पॉइंट आउट करते हो और अपनी बड़ी बुराइयां पी जाते हो।
یہ ظاہر اس کا کانسیکوینس پر بھی بیان ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو مقصد یہ تھا ان اقتباسات کو پیش کرنے کا کہ زکوٰۃ کا بھی جو پہلو ہے یہ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہونا چاہیے. یہ پچھلی جو امتیں ہیں خاص طور سے اہل کتاب امتیں ان کے اندر یہ موجود رہا ہے. خواتین حضرات ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں جس چیز کو ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں وہ کسی نہ کسی ٹاپک کو، آج جس ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کیا جانا ہے وہ ہے فائنڈنگ پیشن اینڈ پرپز ان لائف. یعنی زندگی کے اندر کوئی مقصد، کوئی آبجیکٹو جو ہے اس کو سیٹ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. شاید یہ بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ عام طور سے خواتین حضرات جو ہم لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، شاید آپ اتفاق کریں، اس کے اندر ہم کوئی اپنے زندگی کا مقصد کم ہی طے کرتے ہیں. یعنی ہماری زندگی ایک روٹین کی بائی ڈیفالٹ ایک زندگی ہوتی ہے جس کے اندر عام طور سے ہم زندگی کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ بغیر سوچے ہوئے عام طور سے دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک روٹین کی طرح معاملات تو کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، آپ ایک خاص طرح سے زندگی گزارتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں. نہیں، اس سے ایک بڑی چیز ہے جو ہمیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کریں، اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے. ایوری پرسن ہیز سم ٹیلنٹ اور دی ادر. اگر آپ اس ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیں، جب بھی کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر اگر اف یو آر لیٹ ان لائف، دیر آئے درست آئے بھی ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے اندر کے شخص کی جو کا ٹیلنٹ ہے، آپ کی اصل خوبی ہے، اس کو ڈسکور کریں تو اسی چیز سے منسلک، اسی چیز سے کمنزریٹ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اگر آپ کی اپنی جو اندر کی ارج اور آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کو ڈسکور کر کے آپ اپنی زندگی کا مقصد بھی اصل میں اسی کے مطابق بنائیں گے تو آپ دنیا میں بہت اچیو کر سکیں گے. اس اچیومنٹ کے لیے لیکن ضروری ہے کہ اپنے اندر جھانک کے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کیا ٹیلنٹ دیا ہے، کیا صلاحیت دی ہے. اس صلاحیت کو پھر اپنا پیشن بنائیے اور زندگی کا مقصد بنائیے کہ میں نے اس پیشن سے اس جو خدا نے صلاحیت دی ہے میں نے خود بھی ایک I'll make a difference in the society that I live in and I'll also create some new value, some added value in the society. تاکہ آپ ایک سینس آف کنٹریبیوشن کے اندر جئیں، آپ کے اندر یہ پہلو ہو کہ بھی میں اگر دنیا میں خدا نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں صرف ایک عام زندگی گزار کے نہ رخصت ہوں، بلکہ میں کچھ ویلیو ایڈ کر کے، کچھ پہلو کا اضافہ کر کے رخصت ہوں، اور میرے رخصت ہونے کے بعد لوگ میرے کردار کی بھی گواہی دیں اور لوگ اس بات کی بھی گواہی دیں کہ اس شخص نے اس دنیا میں دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے کیا کنٹریبیوشن کیا. لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ آپ اپنے پیشن کو، اپنے پرپز کو ڈسکور کریں. میں نے جیسے بھی کہا کہ اگر آپ کی عمر زیادہ بھی ہے تب بھی فرق، اس کی آئیڈیل جگہ تو وہی ہے کہ آپ ینگ ایڈلٹہڈ کے اندر ڈسکور کر لیں تو آپ کی بہت پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر، جب بھی آپ کو ادراک ہو جائے، جب بھی آپ کو شعور ہو جائے کہ بھی مجھے یہ کام کرنا ہے تو مت رکیے اور اپنے آپ کے اندر کی شخصیت کو ڈسکور کیجئے. وہی بات جو سوکریٹیز نے کہی کہ نو دائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی معرفت حاصل کرو، کیا تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے، اور اس ٹیلنٹ کو پھر اس کو اگر آپ کو ٹیلنٹ اگر تھوڑا سا بھی ہے، اگر آپ اس کو پالش کریں گے تو وہ ایک درخت بن جائے گا. بالکل ایسے کہ جیسے آپ ایک چھوٹے سے سیڈ کو، چھوٹے سے بیج کو کیا کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی اگر وہ سیڈ آپ کے اندر موجود ہے، ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے، جس چیز کا بھی ٹیلنٹ ہے، وہ ایک سیڈ کی طرح ہے، وہ ایک بیج کی طرح ہے. اس کو اگر آپ پالش کریں گے، اس کو آپ یوز کریں گے، اس کو آپ بروئے کار لے کے آئیں گے، استعمال کریں گے تو پھیلنا شروع ہو جائے گا. اور جیسے میں نے مثال دی کہ وہ ایک ایسا درخت بن جائے گا جس سے دوسرے لوگ بھی سایہ حاصل کریں گے. تو یہ ایسے شخص کو بننے کی ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا جو بہت بڑا فائدہ ہے خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ آپ کو سینس آف فلفلمنٹ کا احساس ہوتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے وجود کی تکمیل ہو گئی ہے، آپ نے دنیا میں کچھ کیا ہے، آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، آپ نے اس زندگی میں ایک محض ایک جاندار جس طرح سے زندگی کو ملتی ہے وہ گزارتا ہے، گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، محض زندگی ویسے نہیں گزاری بلکہ زندگی کو ایسے گزارا کہ جیسے اس کے گزارنے کا حق ہے. تو خواتین حضرات اب ہماری اس لیسن کا یہ پہلو ہے یہ ختم ہوتا ہے. میں اب اپنے کو ہوسٹ کی طرف جاتا ہوں کہ وہ سوالوں کے جواب کا آغاز کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. سب سے پہلا سوال رفیہ خواجہ کا ہے. رفیہ پلیز اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. کین یو ہیئر می؟ جی وعلیکم السلام. جی لاؤڈ اینڈ کلیئر. ڈاکٹر شہزاد، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ تھوڑا تیز بات کریں. جی.
डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी जी कि is it our duty as a Muslim to convert every person to Islam and bring them into the fold of Islam? If you read the narrative of Dr. Islam and Maududi Islam, they believe that it's our duty to spread Islam to every corner of the world. आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि we have seen Hindus and Christians, young girls at 12, 13, kidnapped, forced to convert to Islam, and then married off forcibly to old Muslim men. This happens all the time in our villages. What is the basis of this, and how can we stop it? And can't the state do something? But then when renowned scholars preach this, then our hands are tied, aren't they? Thank you. जी, तो पहली बात तो ये कि कन्वर्ट करना ये तो किसी भी मुसलमान की ना ज़िम्मेदारी है, ना ये ज़िम्मेदारी उस पर डाली गई है। आपको मेरे सामने जो आयत पड़ी है, पूरा कुरान इससे खाली है कि आपने किसी लोगों को मुसलमान करने के लिए निकल खड़े होना है। आपने तो इब्लाग करना है अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स में एज़ अ कॉमन मुस्लिम टुवर्ड्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स। दीन के हक़ाइक़ के इब्लाग की ज़िम्मेदारी तो स्कॉलर्स पे आती है, और वो भी सिर्फ़ इब्लाग की ज़िम्मेदारी आती है। इसके बाद कि वो कोई दूसरा आदमी उनको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, ज़बरदस्ती की कोई सिरे से गुंजाइश ही नहीं है। इंसान ने अगर किसी अक़ीदे पर ज़िंदगी गुजारनी है तो आप उसको फ़ोर्स कैसे कर सकते हैं? ये कुरान मजीद में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। आप जो सच और हक़ बात है, यानी देखें, इसको आपको पहले डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉमन मुस्लिम की और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम की। कॉमन मुस्लिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली वही है जो आज हमने पढ़ी है कि आपने यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में जब मौका मिले अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स में इन अ वेरी वाइज वे आप उनको कम्युनिकेट करें, और अगर वो यूनिवर्सल ईवल्स हैं तो उनके बारे में अगर आप समझते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रोकने में तो वो करें। दीन के हक़ाइक़ की इब्लाग की जो ज़िम्मेदारी है वो स्कॉलर्स पे है, और वो भी सिर्फ इब्लाग की। इब्लाग का मतलब है डिसेमिनेशन, आगे पहुँचाना। किसी के को ज़बरदस्ती कर देना इस चीज़ में, ये तो ख़ुद कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है। और कुरान ने कहा है ला इकराह फ़िद्दीन, यानी दीन में कोई जबर नहीं है। ये एक, और फिर एक और जगह कहा है कि मन शाअ फलयुमिन मन शाअ फलयकफुर, यानी जिसका दिल चाहता है वो ईमान इख्तियार करे और जिसका दिल चाहता है वो कुफ्र इख्तियार करे। इसमें हमने कोई ज़ोर नहीं लगाना। एक आदमी का इम्तहान यही है कि वो कुछ करे तो अपनी मर्ज़ी से करे, वरना फिर उसके इम्तहान की तो ज़ाहिर है कोई गुंजाइश नहीं रहती अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे। ये जो आपने आखिर में बात कही कि यंग बच्चियों को किडनैप किया जाता है और फिर उनसे शादी ज़बरदस्ती की जाती है, और ये तो इससे ज़्यादा कोई सदमे की बात नहीं है, और इससे ज़्यादा कोई बेबुनियाद अगर ये इस्लाम की तरफ एट्रीब्यूट करके किया जा रहा है तो इससे ज़्यादा कोई झूठी बात नहीं हो सकती। ये लोग अगर कर रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग अपने तरीके पे जो अंडरस्टैंडिंग उनकी है या नहीं है, बाज़ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी बाज़ इसका बायस बन जाती हैं, उसकी बुनियाद पे कर रहे हैं। दीन के अपने जो नुसूस हैं, नुसूस कहते हैं जो एक्सप्लिसिट इंजंक्शंस हैं, उसमें ये कहीं बयान नहीं हुआ, बल्कि ये कंडेमनेबल बात है। डॉक्टर सिद्धार्थ, जब ये आपके उलेमा, मौलवीज, स्कॉलर्स भी यही टीच करते हैं कि भाई आपकी ड्यूटी है, आपको स्प्रेड करना है किसी तरीके से, तो फिर हम तो हेल्पलेस हो जाते हैं। नहीं, आप हेल्पलेस आपको नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि जब आपको कोई ये कहता है तो आप उनसे पूछें जी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप बयान कर रहे हैं ये कुरान मजीद ने कहाँ हम पे डाली है, हम समझना चाहते हैं। तो देखिए ना, असल में बात यही है कि आप खामोश क्यों, अगर आपको कोई कहता है जी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे कहा जी बिस्मिल्लाह मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने को तैयार हूँ, मुझे सिर्फ बता दें कि कुरान मजीद ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहाँ कहा है, ताकि मैं उनकी बात तो ज़रा उनकी अपनी ज़बान से समझ लूँ। तो ये तो इतनी तो आर्ग्यूमेंट की जा सकती है बहुत पोलाइटली। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए कि कोई स्कॉलर कोई बात कह दे। कोई स्कॉलर्स जो होते हैं, हम सब इंसान हैं, इंसान होने के नाते बड़ी सी बड़ी गलती भी हो जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाती हैं, सिर्फ जानबूझ के नहीं होनी चाहिए। और जब कोई सच बात आपके सामने आ जाए तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इस वजह से कोई आपके सामने कोई बात बयान करे, आप काउंटर क्वेश्चन करके उसको पूछ सकते हैं, जी मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे दीन के सोर्सेज में ये बात कहाँ बयान हुई है। और मेरा तजुर्बा ये है कि जब आप ये सवाल करते हैं तो दूसरे आदमी ने भी चूँकि सुनी सुनाई बात आमतौर से की होती है, हेयर से होती है, तो उनके पास कुछ होता नहीं है कहने को। तो ये फोर्स्ड कन्वर्जन्स को हम स्टेट नहीं रोक सकती? बिल्कुल, इसके ख़िलाफ़ स्टेट कार्रवाई कर सकती है और करनी चाहिए कि आप हर शख्स को अपने अकीदे की आज़ादी हासिल है।
ہم جس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں یہ نیشن اسٹیٹ ہے. نیشن اسٹیٹ اسی اصول پہ بننا ہے کہ سب مذاہب کے لوگ دے ہیو ایکول رائٹس، اور ایکول رائٹس ہونے کے ناطے آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کوئی آپ خاص مذہب کو اڈاپٹ کریں. یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور اسٹیٹ یہ قانون بنا سکتا ہے کہ کوئی فورسیبل کنورژنز جو ہیں وہ نہیں کی جا سکتی. ویسے اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض فورسیبل کنورژن جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ قانون کی نگاہ سے چھپ کے ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے قانون کے سامنے جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو وہ نوٹس لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے خلاف لا موجود ہے. آپ پڑھ چکے. تھینک یو سو مچ. اگلا سوال آسمہ ہمایوں کا ہے. آسمہ پلیز اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے زکوٰۃ سے متعلق ہے. تو شروع سے جو ہمارا کنسیپٹ ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے دو چیزیں ہم جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اینول سیونگ جو مطلب آپ کی ہوتی ہے اس میں آپ 2.5% دیتے ہیں، اور سیکنڈلی جو گولڈ کے حوالے سے مطلب عشر وغیرہ تو چلے وہ بھی ہے اپنی. میں خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ جو ہمارے پاس سونا ہوتا ہے وہ 7.5 تولے سونا سے اگر ایکسیڈ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم دیتے ہیں زکوٰۃ. لیکن میں نے غامدی صاحب کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جس میں انہوں نے پروڈکشن اور سروسز اور اس طرح انویسٹمنٹ سارے کچھ اس کنسیپٹ کے حوالے سے زکوٰۃ کی پیمنٹ کی بات کی، مگر مجھے یہ کنسیپٹ کچھ کلیئر نہیں ہو سکا. آئی وانٹ کہ آپ مجھے کچھ کلیئرٹی اس میں دیں زکوٰۃ کی پیمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں، ایک تو میں نے بھی ریسنٹلی ایک لیکچر اسی موضوع پہ دیا ہے، آپ کو کہیں یوٹیوب پہ مل جائے گا، جس میں غامدی صاحب کا جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے اس کو پورا ایکسپلین کیا ہے. وہ تھوڑی سی لمبی چیز ہے، لیکن چونکہ آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے زیادہ اس چیز میں شاید انٹرسٹڈ ہوں جو آپ سے ڈائریکٹلی متعلق ہے. پروڈکشن ظاہر ایک ایسی چیز نہیں ہے جو براہ راست آپ سے متعلق ہو. اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ وہ حصہ سن سکتی ہیں. جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں جو چیز آپ سے براہ راست متعلق ہوتی ہے اس کی ایک مثال زیور ہے. جیسے تو یہ بات شاید پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ دیکھیے وہ زیور جو آپ نے ذاتی استعمال کے لیے اپنے پاس رکھا ہے، جس کو آپ چاہے روز پہنتے ہوں چاہے کبھی کبھی پہنتے ہوں، فنکشن سے پہن لیا آپ نے یا بچے کی شادی کے لیے آپ نے بچا کے رکھا، تو یہ سارا وہ ذاتی استعمال کا ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہے. زکوٰۃ سے صرف اس زیور پہ عائد ہوتی ہے جو آپ نے انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے کوئی زیور لے کے رکھا ہے. آپ نے کوئی سونے کی اینٹ لے لی یا وہ کوئی ایسی چیز لے لی جس پہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بھئی قیمت بڑھے گی تو بیچ کے آپ کو آمدنی ہو جائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو زکاتیبل ہیں، جن پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے زیور کے معاملے میں، اور یہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. اس کے اندر یہ جو 7.5 تولے والا معاملہ ہے یہ بھی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا برابر ہوا کرتے تھے. تو یہ کنورژن اصل میں ان کے زمانے کی ہے. ان کے زمانے میں کہا تھا نا یا آپ چاندی میں نصاب مقرر کر لیں یا سونے میں. پرافٹ کے زمانے میں 52 تولہ اور 7 تولہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا بالکل برابر ہوتے تھے. اب تو ایسا ہے نہیں. تو زکوٰۃ کا جو اصل نصاب ہے وہ چاندی سے مقرر کیا گیا ہے. اس زمانے میں 52 تولہ چاندی 7.5 تولے سونے کے برابر تھی. آج جو اس میں نصاب ہے وہ حکومت مقرر کر سکتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسٹیٹ کو اختیار دیا ہے. نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اوپر کے جو مال اگر آپ کے پاس ہوگا تو وہ زکاتیبل ہوگا، اس سے نیچے اگر ہوگا تو زکاتیبل نہیں ہوگا. تو وہ کتنا ہو وہ اس کو اگر اسٹیٹ چاہے وہ لیجسلیٹ کر کے وہی کر سکتی ہے. 52 تولہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا آج کے لحاظ سے وہ کمی بیشی بھی کر سکتی ہے. لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے کہ اگر آج آپ 7.5 تولے کو یہ سمجھ کے مقرر کر لیں کہ یہ ایک نصاب ہے. چونکہ دیکھیے 7.5 تولہ آج کل مجھے معلوم نہیں شاید 1 لاکھ سے زیادہ کا 16 تولہ ہے. تو اگر آپ 7.5 تولے بنائیں گی تو یہ جتنے پیسے بنیں گے یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہوں گے جو چاندی جو 52 تولے میں بنتی ہے. تو یہ تو فرق ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ کسی ایک کو چوائس دے دیں، کیونکہ چوائس تو دونوں کی ہیں. اصل میں یہ تھا کہ یہ پروفٹ کے زمانے میں ایکول تھے، تو اس وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ میں نے مزید عرض کر دیا کہ ان کے زمانے کا جو نصاب ہے یا جو نصاب ایگزیمپشن کو کہتے ہیں، یہ ایگزیمپشن ہے وہ دیٹ واز ریگارڈنگ دیئر ٹائمز. اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ لیوریج دی ہے، یہ گنجائش دی ہے کہ ریاست قانون سازی کر کے دوبارہ سے اگر کسی نصاب کو مقرر کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. تو یہ میں نے عرض کر دیا. اگر آپ کا کوئی اس میں کوئی سوال اگر رہ گیا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. لیکن اگر آپ زیادہ تفصیل سے جاننا چاہ رہی ہیں تو جیسے میں نے کہا چونکہ اس موضوع پہ میں نے حال میں ہی غامدی صاحب کے نقطہ نظر پہ کچھ گفتگو کی بھی ہے. آپ وہ ہماری ہوسٹ سے پوچھ لیں گے، آپ کو شاید اس کا لنک بھی بھیج سکتی ہیں، تو آپ وہ وہاں سن سکتی ہیں. تاہم جو میں نے جتنی ایکسپلینیشن اس وقت کی اگر آپ اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو وہ آپ میں اس کے لیے میں حاضر ہوں. ہاں جی، میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ
اگر 7.5 تولے سے زیادہ پہ مطلب بچوں کے لیے رکھا ہے یا اپنا ہی ہے اوکیجنلی ہم یوز کرتے ہیں تو وہ مطلب کوئی ہم گلٹ فیل کریں گے؟ میں نہیں نہیں، دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ذاتی استعمال کا سونا تو ویسے ہی زکوٰۃ سے ایگزمپٹ ہے، چاہے وہ جتنا بھی ہو. آپ نے ذاتی استعمال کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل آپ نے استعمال، یہ تو جو یہ اس کے علاوہ جو سونا ہے ایگزمپشن اس پہ عائد ہوگی، نصاب اس پہ عائد ہوگا. یعنی 52.5 تولے کی جو ایگزمپشن ہے وہ تو اس پہ ہوگی جو آپ نے انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے سونا لیا ہوا ہے. دیکھیے نا، آپ نے کچھ پیسے کچھ سونا وہ رکھا ہوا ہے جو آپ خود پہنتی ہوں گی یا کبھی کبھی پہنتی ہوں گی شادیوں پہ، ونس ان ایئر یا ٹوائس، مطلب اوکیجنلی. اور کچھ وہ ہوگا جو آپ نے مستقبل کے لیے اپنی اولاد کے لیے رکھا ہوگا. تو یہ سارا ایگزمپٹ ہے. صرف وہ سونا یا چاندی جس کو آپ نے محض انویسٹمنٹ کے لیے، یہ تو آپ سمجھتی ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ رکھ چھوڑا ہے، قیمت بڑھے گی تو آپ اس سے مزید آمدنی حاصل کریں گے، یہ وہ سونا یا چاندی ہے جس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. ادر دین دیٹ ذاتی استعمال کا جو زیور ہے وہ صرف سے ایگزمپٹڈ ہے. تھینک یو سو مچ. ارم I'm bringing you up next. اپنا سوال پوچھیے. وعلیکم سر السلام. میرا کوشچن ہے کہ ایک تو ان کا آپ نے جو آنسر دے دیا ابھی، ایک تو یہ پوچھنا تھا مجھے پارٹ، وہ بھی مجھے کلیئر ہو گیا. دوسرا یہ کہ میں نے ایک پلاٹ لکھ کے رکھا ہے، وہ بھی انسٹالمنٹ لیا تھا، اب انسٹالمنٹ پوری ہو گئی ہے، مجھے پوزیشن مل گئی ہے اس کی. اب مجھے اپنا گھر بنانے کے لیے رکھا ہے، بٹ آئی ڈونٹ ہیو انف منی ٹو بلڈ مائی ہاؤس ایٹ دس ٹائم، تو آئی ایم سیونگ منی. So what about the amount of that plot? Should I need to give zakat on that جی اس پہ after تو passing 1 year? جی بالکل، آپ پلاٹ پہ تو زکوٰۃ نہیں دیں گی، لیکن اس اماؤنٹ پہ جو آپ نے گھر کے لیے رکھی ہے اس کو آپ ایئرلی جو 2.5% پہ زکوٰۃ دیں گی. وہ جو پلاٹ ہے وہ تو چونکہ آپ نے ذاتی استعمال کے لیے مختص کیا ہوا ہے، لہٰذا دیٹ از ایگزمپٹ. لیکن جو اماؤنٹ آپ جمع کر رہی ہیں اس پہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے، وہ آپ سال بسال زکوٰۃ کے طور پہ دیں گی. تو سر وہ بھی اماؤنٹ جب فرسٹ ایئر میں تو اس پہ نہیں ہوگی، پھر جب سیکنڈ ایئر آئے جب میں نہیں دیکھیں، یہ بھی میں نے کلیئر کیا ہوا ہے کئی دفعہ کہ اس میں فرسٹ سیکنڈ ایئر نہیں ہوتا. آپ زکوٰۃ کا ایک کی تاریخ مقرر کر لیں، کوئی سی بھی، چاہے وہ یکم رمضان ہے، چاہے وہ یکم جون ہے، یکم جنوری ہے. پہلی زکوٰۃ آپ نے اپنی اس ڈیٹ پہ دینی ہے، اس کے بعد ہر سال اسی ڈیٹ پہ نکالنی ہے. یہ سمپل سا فارمولہ ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ دینا. تو پہلی جو ڈیٹ جب بھی آپ نے مقرر کی ہے، چاہے وہ اگر آپ نے آج سے لے کے لیٹ سے 2 مہینے کے بعد وہ ڈیٹ آ جاتی ہے تو آپ پوری زکوٰۃ دیں گی، لیکن سبسیکوینٹ زکوٰۃ پورے 1 سال کے بعد اسی ڈیٹ پہ دیں گی. یہ ہے کانسیپٹ. فرسٹ ٹائم میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ سر اسی سال ہی، اب جیسے میں نے ابھی 3-4 مہینے ہوئے وہ سیونگ اسٹارٹ کی ہے، جب آفٹر آئی کلیئر مائی آل انسٹالمنٹ آف دیٹ پلاٹ اینڈ آئی ناؤ آئی واٹ، وہ جو میں انسٹالمنٹ دیتی تھی اب جیسے وہی سیونگ میں کنسٹرکشن کے لیے رکھ رہی ہوں، تو ابھی تو اس کو سال پورا نہیں ہوا، تو وہ میں کب نہیں سے دیکھیں، start کروں؟ آپ کو سال پورے کا ایشو نہیں ہے، آپ نے ایک ڈیٹ مقرر کیجیے زکوٰۃ کی. دیکھیے زکوٰۃ کا جو سب سے پرائمری پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک آربیٹری ڈیٹ، کوئی سی بھی اپنے مرضی کی ڈیٹ آپ مقرر کر لیں. پہلی زکوٰۃ آپ نے اس ڈیٹ پہ دینی ہے، اور آئندہ ہر زکوٰۃ آپ نے ہر سال اسی ڈیٹ پہ دینی ہے. یہ چیز ہے، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ اس پہ 1 سال گزر جائے. یہ ایک ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے پیدا ہوئی جس کا مطلب ہے حولان ہال اذا حال علیہ الحول. عربی کے ورڈز ہیں کہ بھئی تو اگر 1 سال گزرنا چاہیے. اس عربی جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل میں سال میں 1 مرتبہ دینی ہے. پروڈکشن کی طرح، کیونکہ پروڈکشن میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ 2 فصلیں آ جاتی ہیں، 3 دفعہ آ جاتی ہیں، تو آپ جتنی مرتبہ آئیں گی اتنی مرتبہ زکوٰۃ دیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، جو پروڈکشن کی زکوٰۃ ہے یا عشر جو ہے وہ تو آپ نے جب دینا ہے جب وہ ہوگا، لیکن مال کی زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینی ہے. تو اس سے لوگوں نے یہ غلط فہمی ان کو ہوئی کہ جیسے یہ مطلب یہ لے لیا گیا ہے کہ سال گزر جائے گا تو لینی ہے. نہیں، انہوں نے کہا سال میں 1 مرتبہ دینی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ایک ڈیٹ مقرر کیجئے اپنی مرضی سے، اس دن آپ زکوٰۃ ادا کیجئے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لحاظ سے، اور پھر ہر سال آپ نے اسی ڈیٹ پہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ میرے پاس کیا سرمایہ ہے جو میں نے سیونگ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے پھر اس 2.5% اس اگلے سال اس ڈیٹ پہ دینا ہے. یہ ہے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے سر. اور سر پلاٹ کی ویلیو پہ نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ تو آپ نے چونکہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے نا، تو اس پہ نہیں ہوگی. جی جی ٹھیک ہے سر. اور اس طرح سر یہ تو ابھی مجھے ریسنٹلی کلیئر ہوا ہے جو آپ نے جیولری پہ بتایا کہ ہمارے استعمال کی ہے، بھلے ہم اوکیجنلی پہنے، وہ لاکر میں رکھی ہوئی ہے، سیکیورٹی کی بنا پہ رکھی ہوئی ہے، اور obviously ظاہری بات ہے جو تھوڑی بہت ہی ہم یوز کر رہے ہیں ڈیلی میں،
तो वो तो मैं अभी तक मतलब 15-16 साल गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हमेशा उससे देती आई हूँ। हाँ, तो देखें वो अल्लाह ताला के यहाँ अजर का बायस बनेगा आपके लिए, कोई नुकसान नहीं हुआ आपका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल कुलसूम आपका है, प्लीज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि मैंने कुरान में पढ़ा था एक आयत आती है कि आप को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, तो उसमें आलमीन तो मुझे समझ में नहीं आया कि आलमीन एक तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सूरह फातिहा में जो आयत आती है, तो उसमें मैंने नुमान अली खान से सुना था, तो वो कह रहे थे कि ये जो आलमीन जो यूजुअली जो मतलब लिया जाता है इसका, वो ये लिया जाता है कि जैसे जहानों का रब, तो वहाँ तो चले समझ में आ जाता है। यहाँ पे जब आलमीन आता है रहमतुल लिल आलमीन, तो यहाँ पे समझ में नहीं आता मेरी कि यानी आप सिर्फ यहाँ दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए ठीक है, लेकिन और जहानों के लिए किस तरह से रहमत होंगे, जी, तो इसका ये मतलब क्या है? जी बड़ा अच्छा सवाल है, और ये अरबी ज़बान से अगर आप की वाक़फ़ियत हो जाएगी थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता, तो आप इसको जान लेंगी कि आला अरबी ज़बान में देखिए जो जमा होती है वो सिर्फ़ ताद्दुद के लिए नहीं होती। ताद्दुद का क्या मतलब है? मल्टीप्लिसिटी, बल्कि वुसअत के लिए भी होती है। मसलन अतराफ़ की तरफ या एक चीज़ के एक्सटेंट को भी बयान करती है। तो आलमीन का के तो दो तर्जुमे हो सकते हैं। ताद्दुद का मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिटी, कि बहुत सारे आलम, एक तर्जुमा ये हो सकता है। एक दूसरा तर्जुमा जो अरबी ज़बान में उसी तरह मुमकिन है वो ये है कि आलम की, एक ही आलम की आप वुसअत बयान कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि तमाम आलम का, तो आप कह सकते हैं तमाम दुनिया का अगर इसका आप तर्जुमा करेंगे तो ये बिल्कुल अदा हो जाएगा। तो यहाँ यानी इस जगह पे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये इस दुनिया ही के लिए बोला गया है। सिर्फ ये कि जो आलम का जो वर्ड है उसमें जो प्लूरल फॉर्म है, आलमीन का जो प्लूरल फॉर्म है, वो मल्टीप्लिसिटी के लिए नहीं है कि बहुत सारे आलम, बल्कि इसी आलम की वुसअत, उसका एक्सपेंस, उसकी जैसे कहते हैं ना कि बहुत वसी होना, वो बयान होता है। और इसके आपको कुरान में बहुत मिसालें मिलेंगी। ज़ुलुमात का वर्ड है अंधेरे के मफहूम में। अब अंधेरे तो ज़ाहिर है, जब वो कहा जाता है अंधेरा और फिर कहा जाए अंधेरे, तो क्या है कि नहीं बहुत सारे अंधेरे नहीं, असल में एक ही अंधेरा होता है, लेकिन वो फैला हुआ बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह कुरान में मशारिक के वर्ड आते हैं। मशरिक की जो जमा मशारिक है ना, कि मशरिक तो एक ही हो सकता है ना, ईस्ट, लेकिन जब ये कहा गया मशारिकिल अर्दा व मगारिबिहा, तो यहाँ फिर ये मुराद है कि द एक्सपेंस ऑफ द ईस्ट। हसरात के वर्ड्स आते हैं कुरान मजीद में। हसरत, जब हसरत की जमा हसरात है ना, तो अब आप ये कहें कि जी बहुत सारी हसरतें, नहीं, हसरत तो एक ही है, लेकिन अपने एक्सपेंस में, अपनी वुसअत में वो फैली हुई है। तो यहाँ उस फैले होने का तासुर जो है ये भी अरबी ज़बान में दिया जाता है। तो ये बात है कि अरबी ज़बान में जहाँ जमा ताद्दुद के लिए यानी मल्टीप्लिसिटी के लिए आ जाती है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए आ जाती है, जिसको हम नॉर्मल प्लूरल कहते हैं। उसके अलावा इस मफहूम में भी आ जाती है जिसको आप कहते हैं कि आप किसी चीज़ के एक्सपेंस को, किसी चीज़ की वुसअत को बयान करना चाहें। तो वहाँ तर्जुमा सही ये होगा कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया की एक्सपेंस के लिए, इस दुनिया, इस वसी और अरीज़ दुनिया, पूरी की पूरी इस वसी और अरीज़ दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा। ये तर्जुमा होगा। जी, अगला सवाल समीना का है। समीना प्लीज आप सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ आपकी एक्सप्लेनेशन से अच्छा। अबाउट ज़कात ऑन ज्वेलरी, बिकॉज हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया बाय मेनी स्कॉलर्स, नॉट जस्ट वन, दैट यू पे ज़कात ऑन एनी ज्वेलरी दैट यू ओन. So what you are saying is that no, the jewelry that is in your use you do not pay on. जी। Anything that you have hoarded or kept as an investment, that's what you pay on. जी। Have I understood you correctly? जी जी, correctly. This is exactly what I have said. अच्छा, all right. So this is very ये आपको मैं इसकी वजह बता देता हूँ कि आपने जिन स्कॉलर से सुना है वो सारे हनफी हैं। हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, वो उन पे गलबा जिस फ़िक़्ह का है वो हनफियों का है। हनफियों का ये राय है, और एज ए जूरिस्ट वो उन्होंने ये राय कायम की है कि जो ज़ाती इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, और अगर वो एग्जेम्पशन है तो वो एक ख़ास नौइयत की एग्जेम्पशन है। उसमें जो सोने चांदी की जो एग्जेम्पशन है वो एक ख़ास हद तक है, और अगर आपने वो जेवर कभी कभी पहना है तो आप उस पर ज़कात देंगे। ये इनसे हमारा, आप कह लीजिए कि रीजनिंग में इख्तलाफ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें बात मालूम होती है इस्टेब्लिश सुन्ना के तौर पे, वो ये है कि हर वो चीज़ जो पर्सनल यूज़ की है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो सोफ़े हैं, पर्दे हैं, जो भी आपके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ असल में
ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ہر چیز پہ, چاہے وہ زیور ہو, چاہے وہ بیٹھنے کی کرسی ہو. اصل جو چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ پرسنل ایگزیمپشن ہے جو کہ یعنی پرسنل یوز ہے جو کہ ایگزیمپٹیڈ ہے. So that personal use can be of all sorts of things that you have, including jewelry. So there is no need to, وہ احناف یہ کرتے ہیں کہ جیولری کی اس میں ایکسیپشن نکال لیتے ہیں کہ کیونکہ جیولری سونا چاندی ہے اور سونا چاندی الگ سے ایک عین کہتے ہیں اس کو, عین کا مطلب ہے ایک مال ہے, لہٰذا اس کو الگ سے وہ لاگو کرتے ہیں. جبکہ ہماری اس میں انٹرپریٹیشن اور سمجھ یہ بتاتی ہے, یہ اس کو الگ کرنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی. جب آپ کو کہا گیا کہ پرسنل بلانگنگس, تو پرسنل بلانگنگس ایکچولی مین پرسنل بلانگنگس وٹ ایور دے آر. السلام علیکم, can you guys hear me? جی وعلیکم السلام, وی کین ہیئر یو. Sorry, my Urdu is not so good. I understand perfectly, but so I'm going to ask the question in English if you don't mind. Right. So my question is that some of us studying in foreign countries, in order to study in the universities, the governments, they give us loans, which is like they lend us money to pay for our education that we have to pay back. And then they also give us grants, which is like they give us money, but we don't have to pay that money back. And then the university also gives scholarships based on like, you know, extracurricular academic achievement. So my question is that does a student who gets grants and scholarships that are above the nisab have to pay zakat on them? I think the easiest way to go about giving zakat on these things is that you have actually categorized three things: loan, scholarship, and grants. So the way you treat them is you see how they are treated in your own country vis-a-vis taxable income or not. If your own country gives exemption on grants, on loans, or on scholarships, you treat them exactly in the same way. And if it doesn't give any exemption and it sort of deducts taxation, then the tax it deducts, of course, has to be calculated, and your overall zakat has to be calculated, which you may be liable to because of some of the assets that you own, and you can subtract the tax that you have given from the zakat that is due on you. So it depends. If you're a student, students generally don't earn, they don't have an asset in their student life except in very exceptional circumstances. But if in your case, it's just that student loan or a student grant or your scholarship that you're talking about, then the best way to deal with it is to see how your own country and government deals with these three things. If in most countries that I know of, they are exempted from any sort of tax, except if the grant is of a very hefty value and if it's a research grant. So you treat it exactly the way your own country treats it. If it is something which is exempted from tax, so because zakat is the only tax which has been imposed on Muslims, I would suggest that there is nothing that you're liable to. However, if these grants or scholarships or loans are tax deductible, then of course that tax has to be calculated, and the zakat liability on you can be calculated, and the two can be subtracted. So I think if you just find this out and get back to me, I can help you in calculating your exact zakat liability. Just find out in your country whether these three things are deductible, tax deductible or not. So, in the country I'm studying in, loans are not tax deductible, but scholarships and grants are. So I guess I'd be paying zakat on these, right? Yeah. So the ones that they are, you have to pay zakat, and the rate of zakat on your grants and your scholarships would be that you earn, whatever you earn, you pay 10% as zakat on that, because this is something what we call production. You produce because of the skill that you have. So 10% on every grant, on every scholarship you'll give. And if the zakat, the tax deducted is more than 10% at source, then that would mean that you have already paid your zakat. In fact, you'll have a balance amount which would signify that you have paid more than the zakat that was due on you. Next question is by Danish Javed. Danish, please अपना सवाल पूछिए. मैं पूछना चाह रहा था कि जो TDS का और प्रोविडेंट फंड का अमाउंट होता है, क्या उस पे भी ज़कात बनेगी? जी, जब आप उसको हासिल करेंगे, प्रोविडेंट फंड तो आपको एक मौके पे मिलेगा ना, तो जब आपको जिस मौके पे मिलेगा उस मौके पे आप ज़कात देंगे. और वो अगर आप
نہیں، اس موقع سے مراد یہ کہ وہ پیسہ تو آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے زکوٰۃ کی ڈیٹ کا انتظار کرنا ہے. اچھا، مطلب ایئرس آن ایئر دینا پڑے گا وہ. جی نہیں، دیکھیے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پروویڈنٹ فنڈ آپ کو لیٹ سے 20 جنوری کو ملا، آپ نے اپنی ایک زکوٰۃ کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے 1 جون. اگر 1 جون میں جو بھی پیسہ اس سے بچا ہوا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی ویلتھ میں ضم ہو جائے گا نا. تو اس وقت جو آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی آپ وہ پے کریں گے. ہاں البتہ یہ ضرور دیکھنے کا ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ ایک پروڈکشن کی نوعیت کی چیز ہے یا وہ ویلتھ کی نوعیت کی چیز ہے. تو یہ میکینزم کو اسٹڈی کر کے میں آپ کو رائے دے سکتا ہوں کہ یہ صرف دیکھنا ہے کہ کیا وہ ویلتھ کی نوعیت کی چیز ہے جس کو ہم مال کہتے ہیں تو 2.5% ہی ہوگی. لیکن اگر وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو سیلری کی طرح مل رہی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ ایٹ دا ٹائم آف ریسیپشن یا آپ نے جب ریسیو کیا ہے اور وہ پھر 10% ہوگی. تو یہ پہلے اس کا میکینزم آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ پروویڈنٹ فنڈ کی نیچر کیا ہے، یعنی از اٹ گیون ایز اے سیلری اور از اٹ گیون ایز اے گرانٹ. ڈیفینیٹلی وہ سیلری کا جو پارٹ ڈیڈکٹ ہوتا ہے وہی ہے، اور ٹی ڈی ایس بھی جو ہم واپس بھی کلیم کر سکتے ہیں. ہاں مطلب یہ میں نے آپ کو پرنسپل بتا دیے، آپ اس پرنسپل کو سامنے رکھ کے اگر وہ چیز سیلری کی طرح کی چیز ہے تو پھر جس موقع پہ ملی ہے آپ نے اسی وقت 10% دینا ہے. اگر وہ صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اٹس لائک ون ٹائم سارٹ آف اے ہیلپ یا ایک آپ کی خدمات کا معاوضہ یا جو بھی آپ کہہ لیجیے، خدمات کا معاوضہ تو صحیح ورڈز نہیں ہے بلکہ ایک گفٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے بیکاز آف یور سروس، تو پھر وہ آپ زکوٰۃ کی ڈیٹ پہ دیں گے. تو آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ پروویڈنٹ فنڈ زکاتیبل ہے، لیکن یہ زکوٰۃ یا ویلتھ کی ہوگی یا پروڈکشن کی ہوگی، وہ میکینزم بتائے گا کہ وہ ویلتھ کی ہوگی یا پروڈکشن کی ہوگی، وہ آپ خود اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جی اگلا سوال ریحانہ چودھری کا ہے، پلیز اپنا سوال پوچھیے. میرے 2 سوال ہیں ایکچولی. سویٹنس آف فیتھ تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ آپ نے مثال دیا تھا جب صحابہ کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں صبر کی ہی تلقین کر سکتا ہوں. تو یہ صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یا انسان اپنے آپ کو اس چیز میں ٹرین کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک بندہ ہے اور وہ فرگیو یا فرگیٹ نہ کر سکے تو کس طرح وہ اپنا تزکیہ نفس کرے؟ دیکھیں صبر کا جہاں تک تعلق ہے اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا، اور الفاظ یہ ہیں قرآن مجید کی جگہ کہ وما صبرک الا باللہ، یعنی کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے تعلق کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ پیدا ہوگا. اگر جتنا آپ کا خدا کے ساتھ اسٹرانگ تعلق ہوگا اتنا آپ صابر ہوں گے، کیونکہ خدا کے ساتھ تعلق کے اندر کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک خاص طرح کا ریزالو، ایک خاص طرح کی ڈٹرمنیشن اور مصیبتوں کو فیس کرنے کی اسٹرینگتھ یا کریج پیدا ہوتا ہے. یہی پیشنس کہلاتی ہے. تو آپ کو جب اپنے اندر محسوس ہو کہ صبر کی کمی ہے تو آپ اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے. اس مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ تو سچا تعلق ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، تہجد کی نماز اس میں خاص مقام رکھتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ خدا کے قریب ہوں. اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ ہم مسلسل غور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ انسان کو ڈھارس دیتی ہیں کہ کیونکہ دیکھیں امپیشنس بعض دفعہ پیدا ہوتی ہے کسی نہ کسی نقصان کی وجہ سے یا کسی نہ کسی خواہش کے نہ پورے ہونے کی وجہ سے، یا کوئی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے آپ کو. تو اگر آپ اپنی نعمتوں پر نگاہ رکھیں گے جو خدا نے آپ کو دی ہیں تو وہ عام طور سے اتنی زیادہ ہیں ان محرومیوں کی نسبت جو آپ کو پیش آئی ہیں کہ انسان کی نگاہ اگر اس طرف ہو تو وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، اس کے اندر ایک عزم رہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرے پاس فلاں چیزیں میرے لیے بے صبری کا باعث بن رہی ہیں، مجھے غصہ دلا رہی ہیں، یہ جھنجھلاہٹ پیدا کر رہی ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ وہ ہیں چیزیں جو میرے پاس موجود ہیں. تو یہ اور دین کا اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو یہ نصف حصہ ہے، یعنی صبر اور شکر دونوں ہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مل کے آپ کے دین کی تکمیل کرتی ہیں. شکر ان نعمتوں پہ اور صبر ان نعمتوں کے نہ ہونے پر جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہوں. تو یہ خدا کے ساتھ اسٹرانگ تعلق ہے جو آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرے گا. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ فورگیونیس کے متعلق، اور اگر دل میں جی ہیٹریڈ ہو تو ہاں، تو دیکھیے اس میں بھی ذہن میں رکھیے کہ فورگیونیس کے 2 لیولز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دفعہ فورگیو کریں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ برابر کی زیادتی کر سکتے ہیں. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایول یا برائی کی گئی ہے
آپ اس کے برابر کا جواب دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نہ معاف کریں، لیکن قرآن ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر آپ صبر کریں گے اور معاف کر دیں گے تو یہ بہت بڑی نیکی کا اور بہت اعلیٰ کام ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو یہ دونوں آپشنز ہیں آپ کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ یو ڈونٹ forgive the person جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ برابر کا بدلہ لینے کے حقدار ہیں. اور اس سے بڑا جذبہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کے کہ بھئی میرے ساتھ بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور میں خدا سے اپنی بخشش کی دعا مانگتا ہوں، تو میں اس کو سامنے رکھ کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے forgiveness چاہتا ہوں، تو میں اس بندے کو forgive کر دوں، کیونکہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں مجھے دوسرے کے لیے پسند کرنی چاہیے. تو اس طرح کے جذبات آپ اپنے اندر بھی پا سکتے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسے بہت سارے ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں جہاں بعض دفعہ معاف کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ زیادتی بھی شمار ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسرا آدمی جب جری ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ زیادتی کرنے پہ اتر آتا ہے تو بعض دفعہ سبق سکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو لیکن موقع اور محل کو دیکھ کے اگر آپ معاف کر سکتی ہیں تو یہ آپ کے اندر جو ایک اسپریچول سیٹسفیکشن پیدا کرے گا، آپ کے اندر جو تزکیہ آپ نے لفظ استعمال کیا، آپ کو تزکیے کی معراج پہ پہنچا دے گا. یہ پینیکل آف تزکیہ ہے کہ دوسرے کی زیادتی کا جواب آپ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ دیں، ایک کریج کے ساتھ دیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک اندر کے شخص کے اندر ایک خاص طرح کی ایلیویشن پیدا ہوگی، ایک اسپریچول آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے کام کیا خدا سے قریب ہونے کا، اور یہ تزکیہ نفس کا ہی باعث بنے گا. تو یہ آپشن دونوں ہیں آپ کی، آپ اپنے حالات کے لحاظ سے ان کو ایکسرسائز کر سکتی ہیں. اگلا سوال فاطمہ زاہد کا ہے. فاطمہ سوال پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا، زکوٰۃ کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی، تو میں نے میرے پاس اگر ایک پلاٹ ہے اپنے گھر کے علاوہ تو وہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو اب مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے؟ جی بالکل دینی ہے. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے اور اگر آپ کو زکوٰۃ دینے کے کیش نہیں ہوتا، بعض دفعہ اگر بہت زیادہ بن جاتی ہے تو آپ اس کو لکھ لیں، اور جب پلاٹ بکے گا تو ہر سال کی زکوٰۃ جو آپ نے اسٹیمیٹ کی ہوگی وہ آپ یکمشت ادا کر سکتی ہیں. مطلب اگر اس کی ویلیو اب 40-50 لاکھ ہو جائے تو اس کے اوپر کتنا زکوٰۃ ہر سال مجھے دینی چاہیے؟ ہر سال آپ کو اس کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے وہ آپ اسٹیمیٹ کروا سکتی ہیں کسی پراپرٹی ڈیلر سے یا کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے. ایک رف بھی اندازہ ہوتا ہے. آپ نے جو ڈیٹ مقرر کی ہے اس ڈیٹ پہ آپ ہر سال یہ دیکھیں کہ اس کی پلاٹ کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو اس ڈیٹ پہ کیا ہے، اس پہ 2.5% کیا بنتا ہے وہ اب آپ اس پہ لائبل ہو گئی ہیں. چاہے وہ اگر آپ اس وقت نہیں ادا کر سکتی تو ایک ہی دفعہ آپ ہر سال کی لکھتی چلی جائیں اپنی ڈائری میں، اور جب آپ پلاٹ بیچیں گی جس سال، تو جتنے سال گزر گئے ہیں ان سب کی آپ نے چونکہ زکوٰۃوں کی اماؤنٹ تو کیلکولیٹ کی ہوگی، تو بیچنے کے بعد آپ کے پاس لیکوڈ کیش آ جائے گا. تو آپ پہلے وہ زکوٰۃ ادا کیجئے، پھر اس کیش کے ساتھ جو کچھ آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے وہ آپ کریں. ہاں اگر آپ کے پاس اتنا کیش ہے کہ آپ ہر سال دے سکتی ہیں زکوٰۃ پلاٹ پہ، تو وہ آپ الگ سے بھی دے سکتی ہیں، ساتھ ساتھ بھی دے سکتی ہیں. یعنی زکوٰۃ ساتھ ساتھ بھی دی جا سکتی ہے، ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے، اور پوسٹ بھی دی جا سکتی ہے، یعنی آفٹر اٹ از ڈیو. اور سر اگر میں نے بچوں کے لیے ایک رکھا ہوا ہے اور بچے بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ، دیکھیں میں نے ابھی بتایا نا کہ ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں جس کے اندر بچوں کی ضرورت بھی سامنے آ جاتی ہے. ذاتی استعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اور آپ کی اولاد، اور آپ یعنی اولاد بھی چونکہ آپ کی ذاتی ہے نا، تو ذاتی استعمال ہی میں آتی ہے. تو ہر وہ چیز جو ذاتی استعمال کے لیے رکھی جائے وہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹڈ ہے. یعنی وہ بچوں کے پھر نہیں، مجھے ایک پلاٹ پہ تو کم از کم دینا چاہیے نا کہ میں اس پہ نہیں زکوٰۃ. دیکھیے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کا تعلق تو اس سے ہے نا کہ آپ نے اگر وہ انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہے تو آپ کو لازماً دینی ہے، نہیں رکھا ہوا تو آپ پھر لائبل نہیں ہیں. اگر آپ ویسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتی ہیں، انفاق کرنا چاہتی ہیں، تو اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. میں تو آپ کو لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں. عدیلہ کو ہے. تھینک یو ہوتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کو ایسے سمجھیں کہ ہر ضرورت مند کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ ضرورت مند آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ضرورت مند وہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے. تو اصل چیز یہاں پہ رشتہ داری نہیں ہے بلکہ ضرورت کا ہونا ہے. ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ پرسن وہ زکوٰۃ کے لائبل ہیں، مستحق ہیں. مطلب غربت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، بعض دفعہ ایک آدمی غربت ہی نہیں ہوتی، حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ اچھے بھلے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن نقصانات ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس روزمرہ کے لیے گزر بسر کا امکان نہیں رہتا. تو یہ آپ نے الگ سے اسٹیمیٹ کرنا ہے. تو اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کی ماں ہے یا باپ ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ ہمارے یہاں فقہا نے، بعض لوگوں نے یہ شرط لگا لی ہے
قرآن مجید سے تو میں نے شاید ایک دفعہ یہ جب میں زکوٰۃ کے اس لیکچر کو ریفر کر رہا ہوں، چونکہ یہ سوال اس میں بھی ہوا تھا، تو یہ آپ اس میں تفصیل سے سن سکتی ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو انفاق کی مد ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی مد ہے، اس میں سب سے پہلی مد ہی آپ کے والدین ہیں۔ کل ما انفقتم من خیر، سورہ بقرہ میں آتا ہے، فللوالدین والاقربین، یعنی جو تم خدا کی راہ میں خرچو، جو تم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دو یا انفاق کرو، وہ اس کا پہلا حق آپ کے والدین ہیں، والاقربین دوسرا حق آپ کے جو عزیز رشتہ دار ہیں۔ تو اس وجہ سے تو قرآن تو یہ ترغیب دیتا ہے کہ اگر وہ اس کی ضرورت مند ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ان کی ضرورت پوری کیجئے، کہیں اور جانے کے بجائے۔ تو یہ ایک انفارچونیٹلی کانسیپٹ یہ بن گیا کہ آپ شاید اپنے قریب، اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ کو ایک چیریٹی فنڈ چونکہ سمجھ کے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، ایک پور فنڈ سمجھ کے ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو پورا کانسیپٹ ہے، جو ایکسپلین کرنے کی میں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی، اس لیکچر میں آپ دیکھ سکتی ہیں۔ میرے جو استاد ہیں جاوید احمد غامدی، ان سے آپ سب لوگوں کا تعارف ہے، انہوں نے متعدد مرتبہ اس کو ایکسپلین کیا ہے، آپ ان کے لیکچرز بھی دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ایک اسٹیٹ کو رن کرنے کا ایک ایسے کہتے ہیں نا انسٹرومنٹ ہے، یعنی انسٹرومنٹ جدید بینکنگ کی اکنامکس کی اصطلاح ہے کہ آپ کو جو ایک اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے ایکسپینسز چاہیے ہیں، آپ اسٹیٹ کو وہ دیتے ہیں، اسٹیٹ اس سے اجتماعی ضرورتیں ہی پوری کرتا ہے اور انفرادی ضرورتیں ہی پوری کرتا ہے۔ وہ ہاسپٹلز بنا سکتا ہے، وہ روڈز بنا سکتا ہے، وہ مدرسے اسکولز بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح پرسنل لیول پہ جو لوگ غریب لوگ ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، کسی بھی نوعیت کے ہیں آپ کے یا نہیں ہیں، ان سب کو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ بیسکلی جب آپ زکوٰۃ کے پورے کانسیپٹ سے آپ واقف ہوں گی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اٹس لائک یہ بیسکلی ہر اسٹیٹ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، عبادت بھی اس کو بنا دیا کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں، نماز کے بعد اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کو ایک آبلیگیشن بھی اس مفہوم میں بنا دی کہ یہ ایک ٹیکس ہے جو آپ نے ریاست کو دینا ہے، تاکہ ریاست آپ ہی تک وہ پیسے دوبارہ لوٹائے آپ کی ویلفیئر کے لیے۔ تو اگر آپ یہ براڈ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو یا بہن بھائیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مطلب ماں باپ تو ویسے ہی آپ کی ذمہ داری میں آتے ہیں، تو زکوٰۃ میں کیوں ان کو؟ نہیں دیکھیں، ذمہ داری میں آپ کی بیوی آپ کی آتی ہے، وہ لیگل آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی آپ اس کی کفیل ہیں، وہ اس کے آپ اللہ تعالیٰ نے پابند کیا۔ مثلا آپ بیوی کو خرچہ زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے، وہ تو آپ کو لازماً دینا ہے۔ ماں باپ تو آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں، ڈپینڈنٹ ہونے کے ناطے فرض کیجئے کہ اگر آپ کے پاس، آپ خود بھی غریب ہیں اور آپ خود بھی اصل میں زکوٰۃ ہی پے کر سکتے ہیں اپنے والدین کو، تو کیوں نہیں دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ کہا گیا، کیونکہ دیکھیں زکوٰۃ کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ادنا سی چیز ہے، یہ تو ایک خیراتی چیز ہے، نہیں، خیرات عربی زبان میں بہتر کو کہتے ہیں، عمدہ عمل کو کہتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں گے تو یہ تو اعلیٰ ترین چیز ہے، اور اس وجہ سے یہ جو کانسیپٹ ہے، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ بیسکلی پیدا ادھر سے ہوا ہے کہ یہ ایک کوئی پور فنڈ ہے، اور یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اصل میں جو ڈپینڈیبلز ہیں، ڈپینڈیبل ایک ہوتا ہے ڈپینڈیبل اور ایک یعنی ڈپینڈنٹ کہنا چاہیے، ایک ہوتے ہیں ڈپینڈنٹس اور ایک یہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ لائبل ہوتے ہیں۔ تو جو جس چیز کے لیے آپ لائبل ہیں وہ آپ کی فیملی ہے، آپ کے بیوی اور بچے ہیں، میں نے بیوی اور بچوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے سو ٹو اسپیک، کیونکہ آپ یو آر باؤنڈ بائی لا ٹو پرووائڈ فار دیم۔ لیکن جو پیرنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں کسی وجہ سے۔ تو ڈپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ذمہ دار ہو گئے ہیں، بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ منحصر آپ پہ ہیں، اور آپ اس انحصار کو اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ ان کو دے، آپ کے پاس اماؤنٹ اگر زکوٰۃ ہی کی ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، اگر آپ انفاق کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس دونوں آپشنز کھلی ہیں، آپ ویسے ان کو اماؤنٹ دے دیں، آپ زکوٰۃ سے ان کو اماؤنٹ دے دیں، دونوں از انٹائرلی اپ ٹو یو۔ ڈاکٹر شہزاد، میرے پاس کچھ لکھے ہوئے سوالات ہیں، وہ بھی زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ سو پہلا سوال یہ ہے کہ should we pay 10% or 2.5% زکوٰۃ on the saving amount؟ نہیں، سیونگ اماؤنٹ پہ تو اٹ ہیز ٹو بی آلویز 2.5%، اینڈ یہ جو 10% ہے اٹ از اونلی آن انکم۔ آپ زکوٰۃ کی ایک کیٹیگری سمجھ لیں، دو ہوتی ہیں، ایک سیونگ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک انکم پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سیونگ پہ زکوٰۃ once a year دی جاتی ہے اور وہ 2.5% ہوتی ہے۔ انکم پہ زکوٰۃ جب انکم ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے اور وہ 10% ہوتی ہے۔ ان دونوں زکوٰۃوں سے آپ جو اسٹیٹ ایگزیمپشنز دیتا ہے، جس کو ہم نصاب کہہ دیتے ہیں، ان ساری ایگزیمپشنز کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیونڈ دیٹ جو سلیب ہوتی ہے، اس سلیب سے اوپر چیزیں زکاتیبل یا ٹیکسیبل ہوتی ہیں، تو آپ اس میں اسٹیٹ کی جو سلیبز ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔
یہ ظاہر ہے اس میں تفصیلات اور بھی ہیں، جیسے میں نے کہا چونکہ وہ موضوع پورا ایک کمپریہنسو موضوع ہے، تو میں آپ کو ایک بریف جواب تو دے سکتا ہوں، لیکن آپ تفصیل کے لیے پھر اگر غامدی صاحب کا نقطہ نظر سننا چاہتی ہیں تو وہ جیسے خود بھی بہت دفعہ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، اور ایک موقع پہ میں نے یو کے جو یہاں کے ریزیڈنٹس تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں ان کا نقطہ نظر سمجھنا، تو میں نے تفصیل سے پھر سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے بریفلی ٹچ بیس کیا تھا، بٹ آئی ریپیٹ the participant is asking کہ امریکہ میں they pay tax, so do we have to pay zakat as well؟ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی لائبلٹی ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں، جو ٹیکس آپ ادا کر رہے ہیں اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ اگر آپ کا ٹیکس آپ کی زکوٰۃ لائبلٹی سے زیادہ ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ انفیکٹ جتنا اس میں بیلنس بچے گا اتنی زیادہ ادا ہوگی، وہ نیکسٹ ایئر آپ اس کو ری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور ٹیکس یہ ہم معنی ہے۔ مغرب میں بھی، ولایت میں بھی جہاں پہ ٹیکس لیا جاتا ہے، ویلفیئر پرپزز کے لیے جاتا ہے، وہاں پہ بھی ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی مشینری کو رن کیا جائے اور اسٹیٹ کی جو ضروریات ہیں اجتماعی اور انفرادی ان کو پورا کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جو زکوٰۃ کی لائبلٹی ہے اور ٹیکس کی لائبلٹی ہے، اگر ٹیکس کی لائبلٹی زکوٰۃ سے زیادہ ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جتنی وہ زیادہ ہے اگر اس پہ کچھ بیلنس بچ رہا ہے تو یہ پھر فیوچر کی زکوٰۃ کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ احمد شعیب پلیز گو اہیڈ اینڈ آسک یور کوسچن۔ السلام علیکم سر، یہ وہ کوشچن آپ کو تھا کہ اس فورم میں پوچھ سکیں، وہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی جماعت میں، تو کبھی ہوتا ہے کہ امام بہت جلدی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم سے نہیں پڑھی جاتی، جو سائلنٹ پریئرز میں ہوتا ہے، تو ہم کھڑے رہیں اور فاتحہ کو ختم کریں کہ کیا کریں؟ نہیں، آپ کو ہر حال میں امام کو فالو کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں امام کی جو فاتحہ ہے وہ کفایت کر گئی، وہ آپ کے بہاف پہ ہو گئی ہے۔ آپ کو ان آل کیسز آف کانگریگیشنل پریئر جو باجماعت نماز ہیں، وہ آپ کو یو ہیو ٹو فالو واٹ دی امام از ڈوئنگ۔ اگر یہ فالن شارٹ یا آپ کے پاس انہوں نے جلدی پڑھ لی اور آپ ابھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنی ہی پڑھ کے چھوڑ دیں، آپ ایگزیکٹلی جو امام کر رہا ہے آپ اس کو فالو کرنا ہے، اور جو کچھ آپ نہیں کر سکے ہیں وہ اصل میں آپ کے بہاف پہ امام نے آلریڈی کر دیا ہے۔ ایک اور سوال زکوٰۃ کی سے متعلق ہے، یہ ہے کہ عشر is generally taken from agricultural production and the rate is different for barani and arable land. Is it applicable on salary earned from services? Because services is concerned as production. جی، تو دیٹس واٹ آئی ہیو ایکسپلینڈ، جس میں بار بار ریفر کر رہا ہوں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پروڈکشن تھی دیٹ واز اونلی آن ایگریکلچر، جس کو ہم ایگریکلچرل پروڈکشن کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زمین واز آلویز ایگزیمپٹ، زمین پہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس نہیں لیا، عشر نہیں لیا، زمین کی پروڈیوس پہ لیتے تھے، جس کو آپ عشر کہتے ہیں۔ اب بارانی اور ایریبل لینڈ دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کے پیغمبر نے فرق کیا ہے۔ جہاں بارانی زمین موجود ہے وہاں جو ریٹ ہے وہ اور ہے، اور جہاں بارانی زمین موجود نہیں ہے بلکہ آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہے وہاں پہ ریٹ اور ہے۔ تو اٹ ڈپینڈز، یعنی پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے ویزا وی واٹ ایگزیکٹلی از اویلیبل۔ تو صرف استاذ غامدی نے یہ کیا ہے کہ اس پروڈکشن کے دائرہ کار کو انہوں نے کہا ہے بائی انالوجی اٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ادر فارمز آف پروڈکشن از ویل۔ یعنی پروفٹ کے زمانے میں ایگریکلچر واز دی اونلی پروڈکشن اور اونلی فارم آف پروڈکشن۔ آج جو فیکٹریز پروڈیوس کر رہی ہیں وہ بھی پروڈکشن ہے، جو رینٹ آپ دے رہے ہیں وہ بھی ایک پروڈکشن ہے، جو سیلری آپ لے رہے ہیں اپنی اسکل کے عوض لے رہے ہیں وہ بھی آپ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک انالوجی ڈرا کر کے اشتہار کیا ہے، اس کی میں نے بہت تفصیل سے اس لیکچر میں بنیاد بھی کوشش کی ہے بتانے کی کہ کیسے وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس استدلال سے اتفاق ہو تو پھر اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی سیلری جو آپ مل رہی ہے وہ پروڈیوس کے طور پہ ٹریٹ ہوگی، اور 10% آپ دیں گے، اور سیلریڈ پرسن کے جو ایگزیمپشن آپ کی اسٹیٹ آپ کو دیتی ہے، لیٹ سے سلیب ایک ہے کہ بھئی اتنے % آپ ایگزیمپٹیڈ ہیں، تو وہ ایگزیمپشن آپ اپنی سیلری میں بھی لے سکتے ہیں اسی سلیب کے لحاظ سے، اور بقیہ پہ آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اور یہاں پہ بھی یہی پرنسپل کاؤنٹ ہوگا کہ جو ٹیکسز آپ دوسرے دے رہے ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے علاوہ آپ بہت سارے اور ٹیکسز دے رہے ہیں، آپ سیلز ٹیکس دے رہے ہیں، آپ پراپرٹی ٹیکس دے رہے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو وہ سارے ٹیکسز جو ہیں اگر آپ جمع کر لیں گے تو وہ آپ یہاں سے سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اصل میں آپ کی زکوٰۃ لائبلٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو ٹیکس سارے اکٹھے کر لیجئے، زکوٰۃ ساری اکٹھی کر لیجئے۔ اگر زکوٰۃ جو ٹیکس آپ نے ادا کیے ہیں وہ زکوٰۃ سے زیادہ بن رہے ہیں تو اگین یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ آپ زکوٰۃ پھر ادا کر چکے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تورات اور بائبل، کیا آپ ان کے لیے کوئی اردو آتھر بتا سکتے ہیں؟
نہیں ऐसी किताब जो उर्दू में लिखी हुई? ऑथर तो देखें, उर्दू में इसको कहते हैं किताब मुक़द्दस। किताब मुक़द्दस का जो वर्ड है ये पूरे बाइबल के मजमूए के लिए बोला जाता है। इसके दो हिस्से हैं, एक होता है अहदनामा कदीम। अहदनामा कदीम का क्या मतलब है? ओल्ड टेस्टामेंट, जो हज़रत मूसा पे उतरी। इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं अहदनामा जदीद या न्यू टेस्टामेंट, जो हज़रत ईसा के हवाले से दर्ज है। तो बाइबल का जो लफ्ज़ है ये असलन तो इंजील के लिए बोला जाता है जो कि हज़रत ईसा पे नाजिल हुई, लेकिन इसकी एक दूसरी कॉनोटेशन ये है कि पूरे के पूरी जो आसमानी किताबें हैं जब उनको एक जगह छाप लेते हैं जो कुरान के अलावा हैं, उनको एक मजमूए को भी बाइबल कह दिया जाता है। तो ये उसकी एक दूसरी कॉनोटेशन है। आप उर्दू में अगर लेना चाहें तो आप किसी भी जगह जाकर कहें जी कि बाइबल सोसाइटी मसलन हर शहर में है, पाकिस्तान की अगर आप बात करें, दुनिया में अगर आप बात करें तो हर मुल्क में है। मैंने एक दफ़ा यहाँ पे वो वेबसाइट भी बताई थी, BibleGateway.com के नाम से एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें कई ज़बानों में बाइबल्स हैं और कई वर्जन्स हैं। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें, उर्दू भी है, तो वो उसमें भी आप अगर आप ख़रीदना ना चाहें और ऑनलाइन फ्री पढ़ना चाहें वो भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप उर्दू में कोई ख़रीदना चाहते हैं तो किताब मुक़द्दस बाइबल सोसाइटी से आप जब दरियाफ़्त करेंगे तो वो किताब आपको मिल जाएगी। इसमें भी आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे तौरात और इंजील अलग अलग करके दे दें, तो वो अलग अलग भी छपी हुई हैं। यानी तौरात जो हज़रत मूसा पे उतरी जिसको मैंने ओल्ड टेस्टामेंट कहा है या अहदनामा कदीम कहा है, वो अलग से मिल जाएगी। न्यू टेस्टामेंट जो इंजील के नाम से भी मौसूम है और जिसको अहदनामा जदीद भी कहा जाता है, उस तरह से भी है। तो ये इकट्ठी भी छपी हुई मिल जाएंगी, अलग अलग भी मिल जाएंगी। आप बाइबल सोसाइटी से रुजू करें, और अगर ये भी आपके लिए मुश्किल है तो जैसे मैंने कहा आप गूगल करें तो आपको बेतहाशा फ्री बाइबल्स हर ज़बान में मिल जाएंगी। BibleGateway.com एक बहुत बड़ी रिसोर्स है। एक और क्वेश्चन आज के लास्ट सेगमेंट के मुतालिक है और पार्टिसिपेंट इज आस्किंग कि आपने टैलेंट फाइंडिंग की बात की, तो ये टैलेंट किस तरह से डिस्कवर किया जाए? तो इसके बहुत सारे तरीके दुनिया ने ईजाद किए हैं। आपको टैलेंट हंट क्वेश्चंस हैं, टैलेंट हंट क्विज़ेस के नाम से अगर आप जानना चाहें तो बहुत सारे इसकी पे काम हुआ है। एक मैंने भी इसमें डेवलपमेंट की हुई है और हमने कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चनर बनाया हुआ है, 10 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। वो हमारी जो होस्ट हैं वो आपको फराहम कर सकती हैं अगर आपको ज़रूरत हो। उनका मकसद बेसिकली ये है कि आपका टैलेंट जो है वो नैरो डाउन किया जाए और आपको अंदाज़ा एक लिहाज से हो जाए कि अगर आप इन सवालों के जवाब दें, वो सवाल कोई डिटेल्ड जवाब नहीं है, बस एक एक दो लाइनों के जवाब हैं। बाय द एंड ऑफ दैट जब आप उसको टैबुलेट करेंगे तो आपको एक अपने रुझान के बारे में मालूम हो जाता है। तो आप अगर चाहें तो वो भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर इससे बेहतर बहुत सारे और भी टेक्निक्स और बहुत सारे और हैं जिसमें टैलेंट या एप्टीट्यूड टेस्ट इनको आप कहते हैं, एप्टीट्यूड क्विज़ भी कहते हैं, टैलेंट बहुत सारे नामों से ये है और दुनिया ने इसमें बहुत काम किया हुआ है। तो आप वो और लोगों का भी देख सकते हैं। और मैं आप सबको बल्कि एडवाइस करूंगा कि अगर आपको दिलचस्पी हो तो ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में जो आपके अंदर का शख्स है जो बाज़ दफ़ा डिस्कवर नहीं हुआ होता और आप बहुत सारे और बस काम कर रहे होते हैं, बस एक रूटीन की वजह से वो शख्स जब बाहर आता है, आप डिस्कवर करते हैं, आपको ख़ुद एक तकमील का एहसास होता है। यू फील वेरी ग्रेटिफाइड एंड फुलफिल्ड कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ और मुझे खुदा ने ये सलाहियत दी है, मुझे इस मोर्चे पे खड़ा किया, मैं ये काम अगर करूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ये टैलेंट एक बीज की तरह होता है। ये बीज दरख्त बन सकता है अगर आप इस बीज को पानी दें, और पानी से यहाँ मुराद मेहनत करें। अगर आपने इस टैलेंट पे इट कैन ब्लॉसम। तो ये आप सब काम कर सकते हैं। एंड एज आई सेड वी कैन हेल्प यू आउट, और यू कैन जस्ट गूगल एंड फाइंड आउट मेनी एप्टीट्यूड रिलेटेड टेस्ट्स। हम अपने दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं और सबसे पहला सवाल इन द सेकंड राउंड इज फ्रॉम अब्दुल रऊफ लगारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ज़कात से ही था कि इंश्योरेंस कंपनी में एक ऐसी स्कीम आती है जिसे कैपिटल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसमें वो वंस इन द टाइम एक लार्ज अमाउंट रख लेते हैं और वो 5-8 साल के बाद इंक्रीज करके हमें वो लौटा देते हैं। तो उस इंश्योरेंस का हमारा बेसिक पर्पस तो वो हमारे ट्रेड किस्म उससे मुनाफा देना ही था। तो इसकी ज़कात किस तरह दी जाएगी? जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट में अमाउंट पे की है उससे, या बाद में हमने रिसीव किए उसमें से? नहीं, देखें, ये तो इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा आप मुझे जब डिटेल में बताएंगे मैं राय तब दे सकता हूँ कि आमतौर से जो इंश्योरेंस मनी होती है जब आप वो देते हैं, आप कोई पॉलिसी ख़रीदते हैं, तो वो मनी जो है या वो पैसे जो हैं वो तो ब्लॉक हो जाते हैं और वो किसी एक्सीडेंट की शक्ल में या किसी सानहे की नतीजे में आपको मिलते हैं। ये तो एक जनरल उसका है ना, हर इंश्योरेंस का। लेकिन अगर ये कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है तो आई वुड से स्टडी इट एंड देन आई कैन गिव यू एन ओपिनियन।
عام جو انشورنس ہوتی ہے جس میں آپ لیٹ سے کوئی اماؤنٹ آپ انشور کرتے ہیں تو وہ اس میں تو آپ ظاہر ہے وہ پیسے تو آپ نے اب دے دیے ہیں، دے آر ناٹ ان یور یوز. آپ کو جب ملیں گے تو آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن اگر اس کے علاوہ جو آپ کی اسپیسیفک کسی جیسے میں نے کہا انشورنس پالیسی کا سوال کر رہے ہیں تو میں اس پہ رائے تبھی دے سکتا ہوں کہ میں اس کا میکینزم پہلے اسٹڈی کر لوں. میں جو آپ کو جواب دیا ایک جنرل جواب ہے جو عمومی طور پہ جو انشورنس پالیسیز کو کور کرتا ہے. اگلا سوال رفیہ خواجہ کا ہے. رفیہ اپنا سوال پوچھیے. ڈاکٹر شہزاد، جب سے میں نے غامدی صاحب کو آپ کو سنا ہے ریگارڈنگ زکوٰۃ اینڈ ٹیکسیشن، سو آئی ہیو بین فالوئنگ دیٹ، اور میرا ٹیکس ڈویڈنڈ انکم پہ بہت کٹتا ہے اینڈ دیٹ از مور دین مائی زکوٰۃ. تو میں انفاق کے طور پہ آئی جسٹ گیو ایز مچ ایز آئی کین افورڈ. بٹ my family members, especially my in-laws and my husband, say this is totally wrong. They say that taxes are paid to the government for running the government, and zakat is a total separate thing which is to be given in 7 categories. تو ذرا سا مجھے بتائیں کہ یہ کون سی فکر ہے جس میں یہ ڈفرنس ہے؟ آپ تو بڑے کلیئر ہیں کہ زکات ٹیکسز کین بی سین فرام ایچ ادر اینڈ کٹ اکارڈنگلی. شکریہ. دیکھیں میں نے تو آپ کو یہ بتایا نا کہ انڈیا اور پاکستان میں حنفی فقہ ہے جو کام کرتی ہے اور جو زیادہ تر لوگ فالو کرتے ہیں. انفیکٹ یہ والا اسپیکٹ ہے ٹیکس کا اور زکوٰۃ کا، یہ آپ کو شاید بہت زیادہ اور بھی جگہوں پہ کامن مل جائے گا. جو باقی جو جورسٹس ہیں وہ بھی اسی کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا استدلال ہے وہ قرآن مجید سے ہے. اور قرآن مجید نے یہ کہا، جو مشرکین عرب تھے اس زمانے میں، کہ جو چیز آپ کو موت کی سزا سے روک سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسلام لائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کی توحید پر ایمان لے کے آئیں، اور پھر 2 کام کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. اور قرآن اس کے بعد یہ ورڈ یوز کرتا ہے کہ فخلو سبیلہم، اگر یہ کام کر لیں تو پھر ان کی راہ چھوڑ دیں، ان سے کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں پر موت کی سزا نافذ ہونی تھی، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ اگر صرف زکوٰۃ دے کے خلاص ہو جائے گا معاملہ، تو ہم وہ لوگ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے بھی نہیں، ہم اس سے کہیں کمتر ہیں. یعنی ہم پہ تو موت کی سزا نہیں نافذ کی اگر ہم ایمان نہیں لے کے آتے، یہ مشرکین عرب کے لیے تھا. تو ہم تو پھر بھی ظاہر ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ خدا کو ماننے والوں میں سے ہیں، اور اس کیس میں ہمارے پاس جو انالوجی ہے وہ مشرکین کی تو نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا، یعنی ایون مور یہ اپلائی ہوتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دے دیں تو پھر the state cannot demand anything besides that. کیونکہ جو ورڈز قرآن مجید میں آئے ہیں خلو سبیلہم، اس کا مطلب ہے leave them alone, you should not touch them, you should not extort anything else from them. This is sufficient. Zakat is the only thing that is sufficient. تو قرآن مجید سے ہم استدلال کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اپنے زمانے میں جب جو زکوٰۃ وصول کی وہ اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ تھی ہی نہیں، یعنی کوئی اور ٹیکس تھا ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہوا. یہ بعد کی حکومتوں نے آ کے ٹیکس لگایا اور ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں تفریق کی. ادروائز اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں اور ابتدائی خلافت کے دور کو دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ صرف زکوٰۃ ہی ملے گی. ٹیکسز کا جو کانسیپٹ ہے یہ بعد میں پیدا ہوا، اور ٹیکس کے لیے عربی زبان میں لفظ ہی الگ ہے، مکس کہتے ہیں عربی زبان میں ٹیکس کو. دیٹ ورڈ واز ان فیکٹ اے لیٹر ورڈ، پروفٹ کے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھا وہ. تو یہ سارا استدلال کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہیں تو استاذ جاوید احمد غامدی نے اپنی جو کتاب ہے میزان، اس میں جہاں زکوٰۃ کا کانسیپٹ بیان کیا ہے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. اور یہ فنڈامنٹلی فرق ہے اس انڈرسٹینڈنگ سے جو آپ حنفیوں کی یا باقی فقہا کی سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں، کیونکہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اس آیت کا وہ یہ مطلب نہیں لیتے فخلو سبیلہم، اس کو ایک خاص جگہ پہ وہ رکھ دیتے ہیں. زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ تر احادیث سے ڈرائیو کرتے ہیں. وہ ایک پوری کمپیریٹیو اسٹڈی ہے جو ظاہر ہے کہ کسی وقت کروائی بھی جا سکتی ہے، سمجھائی بھی جا سکتی ہے. اگین دیٹ از سلائٹلی اے لینتھی پروسیس، لیکن میں نے آپ کو بہت بریفلی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا جو استدلال ہے وہ قرآن کی ان آیات سے ہے، اور اس کی بنیاد پہ وی تھنک کہ ونس اے پرسن ہیز پیڈ زکوٰۃ the state cannot demand any other money from that person except اگر وہ پرسن خود اپنی willful مرضی سے، کوئی ایمرجنسی ہوگی اسٹیٹ کو، کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو اسٹیٹ اپیل کرتی ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی ایکسٹرا دے دیں. ادروائز اسٹیٹ کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے کہ آپ نے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس آپ نہیں لے سکتے.
شہزاد صاحب یہ جو 7 categories ہیں یا لائک مائی چلڈرن آر ارننگ ابراڈ اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں انکم ٹیکس از سیپریٹ زکوٰۃ سیپریٹ یہ بیکاز یہ مودودی صاحب کا یہ اسٹانس یہ ہے کہ زکوٰۃ از پیبل سیپریٹلی income tax is payable separately, ushur is paid separately. So it becomes very difficult when in the family there is so much controversy and arguments on it. دیکھیں آپ آرگیو نہ کریں, آپ جس انڈرسٹینڈنگ کو صحیح سمجھتی ہیں, اگر آپ مودودی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کو صحیح سمجھتی ہیں تو آپ آرام سے اس پہ زکوٰۃ ادا کریں. اگر آپ غامدی صاحب کی سمجھتی ہیں تو اس کے مطابق ادا کریں گی. اگر وہ فرض کریں آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ غلط کر رہی ہیں, آپ خاموش ہو جائیں, ان سے کہیں جی میں اپنی سمجھ کے مطابق کر رہی ہوں, میں اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں اور میں اس کے لیے تیار ہوں. تو آپ بس خاموشی کے ساتھ زیادہ آرگیو کیے بغیر, آئی انڈرسٹینڈ کہ جہاں فیملی میں اس طرح کی تناطنی ہوتی ہے یا بہت زیادہ اسٹریس یا ایمفسس ہوتا ہے کسی ایک نقطہ نظر پہ, تو یہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ آپ اس کو حکمت سے ٹیکل کیجئے اور اس پہ اسٹریس نہ کیجئے. اور تنقید ہوتی ہے تو اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آگے سے مسکرا سکتی ہیں آپ, اور جو کام آپ جس بات کو آپ صحیح سمجھتی ہیں بس آپ وہ فالو کیجئے. مجھے اسپیشلی اپنے بچوں کو سمجھانا ہے بیکاز دیر آل ابراڈ آل ارننگ, تو وہ بالکل بیکاز آف دا فیملی بیک گراؤنڈ دا فادر اینڈ دا ریلیٹیوز وہ بالکل نہیں ماننے کو. نہیں تو آپ نہ منوائیں نا, بات یہ ہے جی کہ منوانا ضروری تو نہیں ہے نا. آپ وہ باشعور بچے ہیں, اگر وہ بڑے ہیں تو وہ اگر مودودی صاحب کو صحیح سمجھتے ہیں تو لیٹ دیم. آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ متوجہ کریں, اور ایک دفعہ کرنا کافی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر فرض کیجئے کہ متوجہ نہیں ہوتے, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, آپ پھر اپنی زکوٰۃ کی فکر کیجئے. اگلا سوال ہے سمینہ کا. سمینہ پلیز پوچھیے. جی یہ ان دی سیم کانٹیکسٹ آف زکوٰۃ, جو بچے باہر رہ رہے ہیں وہ جیسے بہت ایکسپینسو ہے ایجوکیشن, تو وہ اب سیو کر رہے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. 4 بچے ہیں اور اب ان کو کالجز کے لیے ان کو سیو کرنا ہے, تو اس کے اوپر جو سیونگ ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ضروری دینی ہے, یہی بات ہے نا؟ جی لیکن آپ دیکھیے ان کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے علاوہ وہ بہت سارے ٹیکسز دے رہے ہیں. وہ ویلتھ ٹیکس دے رہے ہیں, وہ باہر پراپرٹی ٹیکس بے تحاشا ہوتا ہے, ہر مہینے آپ پراپرٹی ٹیکس بہت زیادہ دیتے ہیں, وہ پراپرٹی ٹیکس دے رہے ہیں, وہ سیلز ٹیکس دے رہے ہیں. یہ بھی زکوٰۃ ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں. تو جہاں ان کو یہ مشکل لگ رہا ہے کہ وہ سیونگز پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, وہاں ان کو یہ بتائیں کہ آپ بہت ساری زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں ان دا فارم آف دیز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز. اس کی بھی آپ ٹیبولیشن کریں. آپ جب کمپٹیشن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو جتنا آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو بنسبت اس کے جو آپ نے سیونگز پہ دی ہے. یہ مشکل صرف اس لیے لگتی ہے کہ آپ اصل میں ایک سائڈ سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ زکوٰۃ آپ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اور مدات میں دے رہے ہیں. Property tax is a huge chunk which is taken out of your wealth every month in the West. میں پرسنلی واقف ہوں اس سے. اسی طرح سے سیلز ٹیکس آپ دے رہے ہوتے ہیں, اسی طرح آپ لائسنس فیس دے رہے ہوتے ہیں, بہت سارے انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں. آپ جب ان کا حساب رکھنے پہ آئیں گے, آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے دے رہے ہوتے ہیں بہت سارے ٹیکسز جو گورنمنٹ سبسڈیز بعض دفعہ نہیں دیتی ہے, تو یہ یو ول فائنڈ آؤٹ دیر از اے ہیوج ٹیکس بیس وچ یو آر آلریڈی ایکسپینڈنگ اینڈ یو آر ناٹ کیپنگ این اکاؤنٹ آف دیٹ. ان کو یہ بتائیں کہ اب اس کا بھی دھیان کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت کچھ تو آپ ادا کر چکے ہیں. تو وہ مارٹگیج کے اوپر بھی ان کو دینا ہے؟ جی مارگیج پہ بھی ان کو دینا ہے. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا, جتنی وہ مارگیج دے رہے ہیں اس کی جو قسط سے سبٹریکٹ کر کے جو پیسے بنتے ہیں اس پہ وہ ایک اماؤنٹ دیں گے. وہ اس کا ایک اپنا ایک فارمولا ہے. عاصمہ ہمایوں, یو آر اپ نیکسٹ, اپنا سوال کیجیے. میرا ایک اور سوال ہے ریگارڈنگ زکوٰۃ کی. اس میں سوشل آسپیکٹ کے حوالے سے I want to ask کہ is it important to disclose to the person to whom we are paying zakat کہ we are giving you amount of zakat money? نہیں بالکل بھی نہیں. ہاں نہیں آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے بتانے کی. عام طور سے ایک مسئلہ پیدا لوگ کر دیتے ہیں. آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو اگر دے رہے ہیں یہ نہیں بتانے کی ضرورت کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, بس آپ نے دے دیے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ کے پیسے ہیں, تاکہ آپ اپنی زکوٰۃ کی لائبلٹی میں اس کو ایڈجسٹ کر سکیں. جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو ہرگز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. اگرچہ وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک پور فنڈ ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ اس کا ایک بہت وہ ہے, لیکن چونکہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اس لیے
یہی زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہے کہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں، نہ دین نے لازم کی آپ کو کہ آپ بتائیں جی کہ میں زکوٰۃ کے پیسے آپ کو دے رہی ہوں، یہ اس طرح کی کوئی پابندی مذہب نہیں لگائی. یہ ہماری سوسائٹی میں اصل میں پیدا اس طرح سے ہوا ہے کہ چونکہ سید لوگ زکوٰۃ نہیں لیتے نا، تو بعض دفعہ آپ کو یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں چل پڑا ہے تو اب پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ وہ سید ہو اور اس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں اور میں جب تک بتاؤں گی نہیں تو ایسا نہ ہو کہ میں گناہ کر بیٹھوں، کیونکہ اگر وہ سید ہے تو اس کو اگر میں نے بتا دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ لیتے. تو یہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے، تو کہ بھئی کہیں سید نہ ہوں. حالانکہ سید ہوں یا غیر سید ہوں، اس کا کوئی زکوٰۃ سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہر ایک ضرورت مند کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میں صرف یہ اشارہ کر رہا تھا یہ مسئلہ پیدا کہاں پہ ہوا ہے. فاطمہ ظاہر جی اور اپنے جی السلام علیکم سر. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں کچھ بچے ہیں جو میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کوئی بچوں کے لیے بھی شروع کیا ہے کہ وہ پڑھ سکیں شروع سے ہی عربی اور قرآن پاک؟ دیکھیں المورد یو ایس بی اور المورد جو پاکستان کے ادارہ ہے، دونوں ان کی کلاسز جو ہیں وہ جاری ہیں. اب 22 اگست جہاں تک مجھے یاد ہے سے شروع ہوئی ہوئی ہیں، ویکلی وہ ہو رہی ہیں. ان کے پروگرامز ان کی ریسپیکٹیو ویب سائٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں اور جو آپ کو سوٹ کرے آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں. سر اس کا کوئی لنک میں کس طرح سے آپ المورد انسٹیٹیوٹ ٹائپ کریں گے آپ کو سارے لنکس آ جائیں گے. المورد کا ورڈ آپ ٹائپ کریں گے تو المورد ناظرہ قرآن تو ہاں جی ناظرہ نہیں ان کے لیے اور کلاسز میرے خیال میں ہیں، وہ آپ چیک کر لیں. لیکن ناظرہ قرآن کے لیے تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اسکائپ پہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ مصر کے جو بہت سارے قراء ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں، انڈیا اور پاکستان سے بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کو آپ دیکھیں. المورد کی جو زیادہ تر کلاسز ہیں وہ ناظرہ قرآن سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی کورس پڑھا رہے ہیں یا قرآن سے متعلق یا دین کے کسی ایسپیکٹ سے متعلق. ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال احمد شعیب کا ہے. احمد پلیز گو اہیڈ. جی سر، I just wanted to quickly ask کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری ویلتھ میں پیسے آتے ہیں، ہم نے کوئی کام کیا، کوئی کسی somewhere we clerked or something, we get money above the zakat and then we convert it into a usable thing. I mean above the nisab level, then we convert it. So the money did come into our wealth, so was the zakat first and then we converted it so what? نہیں وہ تو دیکھیں اگر کہ اوکیجنلی آتے ہیں، جیسے کہیں آپ نے کوئی اوکیجنل سروس کی اور بات ختم ہو گئی تو وہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایک سسٹینڈ انکم کے بارے میں زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ ایک پراپرلی یو آر ڈوئنگ سم جاب اینڈ یو آر ارننگ اے سسٹینڈ انکم. یہ جو اوکیجنل ہے کبھی آپ نے کر لیا، کبھی کوئی ضرورت پوری کر لی، اس کو نہیں آپ زکوٰۃ میں شمار کرنی. اٹس ناٹ زکاتیبل. اور یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے، یہ اس کی تھوڑی کوئی آپ کے پاس ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنا عمل ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے جو سسٹین انکم جن چیزوں پہ ہے زکوٰۃ انہوں نے انہی پہ لی. جیسے دیکھیے انہوں نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں لی، انہوں نے سبزیوں پہ زکوٰۃ نہیں لی. سبزیوں کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا تھا اگرچہ کہ وہ معاملہ ایسا تھا کہ سسٹین انکم ہو سکتی تھی. گھوڑوں کو انکریج کرنا چاہتے تھے. غلاموں پہ زکوٰۃ نہیں لی بہت، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ غلاموں پہ لیں گے تو اس کا الٹیمیٹ اثر جو ہے وہ غلام پہ آ جائے گا، وہی بیچارہ پے کرنا پڑے گا، مالک تو اس طرح سے کرے گا نہیں. تو بہت ساری ایگزیمپشنز تمام کی تمام وہ ہیں جو اسٹیٹ دے سکتا ہے. ہم ظاہر ہے اس وقت ہمارا اسٹیٹ اس جگہ پہ نہیں ہے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اصل میں کانسیپٹ کس چیز پہ ہے. وہ کانسیپٹ ہے ارننگ پہ. وہ یہ ارننگ کون سی ارننگ ہوتی ہے؟ میں نے کامن سینس کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ ارننگ کا مطلب ہے کہ آپ ارن کر رہے ہیں، یو آر این ارننگ انڈیویجول. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، کبھی آپ نے کوئی کام کر لیا اور کبھی نہیں کیا، کبھی پیسے آگے کبھی نہیں آئے، یہ اس کو یہ ارننگ نہیں کہتے. Earning means when a person enters that earning era یا earning phase of his life تو اس کو earning کہتے ہیں. اور یہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ earning ہے تو آپ دے دیں اس پہ. لیکن بہرحال in my opinion اس پہ earning کا اطلاق نہیں ہوتا. تو آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ اسٹیٹ سے سمجھے، تو ہم جو ٹیکسز پے کرتے ہیں وہ تب تک ہی زکوٰۃ کے انڈر آئے گی جب تک وہ اسٹیٹ 7 ہیڈس پہ اسپینڈ کرے گی نا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. تو اسٹیٹ تو مختلف جگہوں پہ اسپینڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ 7 ہیڈس تو وہ ہیں جو قرآن نے آپ کو اسپیسیفائی کی ہیں. باقی اسٹیٹس تو براڈلی بہت ساری چیزوں پہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی براڈلی جو ٹیکس پیئرز منی ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں وہ کس پہ اسپینڈ ہوتی ہے؟ وہ دس بیسکلی مینٹ فار دا ٹیکس پیئر ہمسیلف. اس لیے دنیا میں یہ جو نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کا نعرہ لگا جب میگنا کارٹا سائن ہوا 1215 AD میں کنگ جان کے ساتھ برطانیہ میں، تو یہ اس کے وقت سے لے کے اب تک سارا یہ چلا آ رہا ہے
کہ آپ حکومت جو ہے وہ جس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ یہ چیز جب لاگو کر رہی ہوتی ہے تو آپ کی اس ضرورت کو سامنے دیکھ کے کر رہی ہوتی ہے. ان دی ایبسنس آف دیٹ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ کو ایک پوری کے پوری جو اس کی جو ایک آپ کہہ لیں نا اس کی جو فلاسفی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس کا مقصد ہے اسٹیٹ کو رن کرنا ہے, ریاست کو چلانا. اور ریاست کو چلانے میں قرآن نے تو وہ ہیڈ اسپیسیفائی کر لی جس پہ ریسیو ہوگی, لیکن کوئی مغربی ملک جو ہے تو اس کا پابند تو نہیں ہے نا. لیکن اگر آپ ان کے بجٹس کا اگر آپ براڈلی جائزہ لیں گے ایکسپینڈیچر کا تو رفلی انہی میں فال کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ ہمارا آج کا آخری سوال تھا. ڈاکٹر شہزاد آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.